مسجد کے اندر. اور ایسا کیوں تھا؟ اور یہ یقین کیوں؟ یقین بنایا گیا مسجد میں لا کر بٹھا کر غیب کے تذکرے کر کر کے ان کے دل میں یقین بٹھایا گیا. ایسے نہیں بٹھایا گیا. اللہ کے نبی گھنٹوں بیٹھا کرتے. مسلم شریف کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر بعد بھی بیٹھا کرتے تھے, ظہر بعد بھی بیٹھا کرتے تھے, مغرب بعد بھی, عصر بعد بھی, عشاء کے بعد بھی آپ بیٹھے. اور آپ کی روایت اور روایتوں میں مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کے بعد بیٹھے اور پھر ظہر تک حدیثیں سناتے رہے. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر عصر تک آپ حدیث بیان کرتے رہے. پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ ممبر پہ آپ جو ہے ممبر سے نیچے تشریف لائے, عصر کی نماز پڑھتے پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور پھر مغرب تک آپ حدیثیں بیان کرتے رہے. مطلب فجر سے لے کے مغرب تک 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں, 8 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ مسجد نبوی کا حال تھا. اور مسجد نبوی میں رات کے وقت دینے کا کیا حال تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسجد سے باہر نکلنے لگا تو حضرت عمر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. یہ صحابہ میں گشت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے, بیٹھو تھوڑا سا حلال حرام کے تذکرے کریں. چنانچہ بیٹھے اور ہم نے حلال حرام کے تذکرے شروع کیے. ابھی تذکرے چل ہی رہے تھے, ہم نے سوچا کہ ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے اور تذکرے چلتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. عشاء سے لے کر فجر تک بیٹھے ہوئے. کون بیٹھے؟ 2 بڑے گنہگار. انا للہ اتنے جلیل القدر 2 صحابی ایک وقت, ایک امیر المومنین, ایک جو ہے حضرت عمر فاروق اور دوسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری. ہمارا اور آپ کا مسجد میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے. ہزار کے ماحول سے بڑھ کر ایک مسلمان کے ایمان اور عقائد اور اس کے معاملات اور معاشرے کے بگڑنے کا اور کوئی سبب نہیں, اور مسجد سے بڑھ کر ایک مسلمان کے تربیت کا اور تعلیم کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں. 2 الگ الگ چیز. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مسلمان ایک دن 6 گھنٹے بازار میں دے دے تو اسی دن وہ مسلمان 6 گھنٹے مسجد کو بھی دے دے ایمان کی مجلسوں میں, تاکہ اس کا وہ یقین درست ہو جائے کہ بازار میں 6 گھنٹے بیٹھنے کی وجہ سے بگڑ چکا ہے. اسی دن دینا پڑے. تو جتنا وقت آپ کا بازار ماحول میں لگ رہا ہے مسجد کے باہر, اتنے گھنٹے آپ کو مسجد میں دے. اس لیے صحابہ کی ہر طرح کی مثالیں ملتی ہیں. بعض صحابہ ہر وقت مسجد میں پڑے رہتے تھے. بعض صحابہ کا حال یہ تھا ایک دن مسجد میں, ایک دن اپنے گھر کاروبار کے لیے. اور بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ دن کا وقت جو ہے وہ کاروبار میں ہے اور رات کا وقت مسجد کو دے دیا. بعض ایسے تھے کہ آدھی رات مسجد کو اور آدھی رات اپنے گھر والوں کو دیا تھا. ساری طرح کی مثالیں تھیں. اور ہر وقت مسجد آباد, 24 گھنٹے مسجد آباد. ایسے اس لیے 2.5 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے, 6 گھنٹے کا مسئلہ نہیں, 24 گھنٹے کا مسئلہ. اب آپ کی خدمت میں ایک صاحب آ کے کہنے لگے جنت کے بارے میں تذکرہ اور جنت کی درختوں کے بارے میں پوچھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درختوں کے بارے میں اور پھر اس کے پھل کے بارے میں, اس کے سائے کے بارے میں, اس کے تنے کے بارے میں تذکرہ فرمایا. ایک اور صحابہ آئے, آپ نے ان کے سامنے جہنم کے پتھروں کے تذکرے کر دیے. اور ایک جماعت اور ایک وقت اور ایک قبیلہ آیا, آپ نے ان کے سامنے ایمان کی 20 علامتوں کے تذکرے کیے. یہ آپ کا مستقل معمول ہے. ایک کو لے کے بیٹھ رہے ہیں, جماعت کو لے کے بیٹھ رہے ہیں, افراد کو لے کر کے بیٹھ رہے ہیں. ایک قبیلہ آیا, آپ نے ان کا اکرام کیا اور انہیں کھلایا پلایا, اور پھر آپ نے صحابہ کے حوالے فرمایا یہ کہہ کر کہ ان کا اکرام کرو. چنانچہ صحابہ لے گئے اور اگلے ہی دن, یہ بولتے ہیں نا روز کی ملاقات روزانہ کی کارگزاری, قبیلے وقت عبد القیس, چنانچہ اگلے دن کارگزاری. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے ان مدینے کے انصار کا اکرام کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھے بھائی نکلے, انہوں نے نرم بسترے بچھائے, لذیذ کھانے کھلائے اور دن اور رات لگ کر اللہ کا کلام سکھلائے, نبی کی سنتیں سکھلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو ہوئے لیکن پورے مطمئن نہیں ہوئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ لگوایا, حلقہ لگا کر خود بیچ میں تشریف فرما ہوئے. پھر آپ نے ایک ایک کی طرف متوجہ کر فرمایا اب بتاؤ تم میں سے کس نے کیا ایک دن میں سیکھا؟ تو کہتے ایک آدمی نے ایک سورت سیکھ لی, ایک آدمی نے ایک سنت سیکھ لی, ایک آدمی نے ایک مسئلہ سیکھ لیا. یہ سارے کام اللہ کے نبی اپنی ذات سے خود فرمائے. کیا فرما رہے تھے؟ یہ سارے کام مسجد کے. اور پھر ایمان کے حلقوں کے ساتھ آپ کا مزاج تھا علم کے حلقے لگا. جس کا حلقہ لگا علم کے حلقے لگا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر وضو سکھلا رہے ہیں، بخاری کی اور مسلم شریف کی روایت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نمازیں سکھلا رہے ہیں، عملی طور پر نماز سکھلا رہے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ممبر بنوایا اور اس ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہا، صحابہ نے نیچے سب باندھ کر زور سے اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر باندھی، نیت باندھی، اور اس کے بعد آپ نے قرات فرمایا، رکوع کیا، اور پھر سجدے کے لیے آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور سجدہ نیچے زمین پر فرمایا، اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے قرات فرمایا، پھر رکوع کیا، پھر آپ نے اگلی رکعت سجدے کرنے کے لیے نیچے تشریف لائے اور نماز سے فارغ ہو گئے۔ صحابہ پیچھے اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ سب چل رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، انما صنعت ذلك لتأتموا بي وتتعلموا مني الصلاة، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ مجھے دیکھ دیکھ کر کے میری اقتدا کرو، میری بھی پیروی کرو، اور مجھے دیکھ دیکھ کر کے مجھ سے نماز سیکھو۔ پوچھیے آپ ذرا، اس طرح اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح نگرانی فرما رہے۔ ایک صاحب آئے نماز پڑھ کے جا رہے، آپ نے فرمایا چلو جاؤ نماز پڑھو، چلو جاؤ نماز پڑھو، چلو جاؤ نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ کے بعد بھی انہوں نے جب نماز ویسی ہی پڑھی غلط تھی تو اللہ کے نبی نے بلا کر کے تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک بٹھا کر نماز سکھائی۔ ایک صاحب آ کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ مجھے نماز کے اوقات سکھلا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرمایا تمہیں میرے ساتھ 2 دن رکنا پڑے گا مسجد میں۔ چنانچہ وہ 2 دن رکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن 5 نماز اول وقت میں اور دوسرے دن 5 نماز آخر وقت میں پڑھ کے دکھلائی، اور فرمایا کہاں ہیں وہ جو نماز کے اوقات سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے، اور فرمایا یہ ہے نماز کے اوقات، نماز کا وقت یوں شروع ہوتا ہے، نماز کا وقت یوں ختم ہوتا ہے، یعنی 2 دن ایک ادنا درجے کے معمولی درجے کے انسان کو نماز سکھلانے کے لیے آپ نے مدینہ طیبہ کا مسجد النبوی کے 5 نماز کا اول وقت اور 5 نماز کا آخر وقت کا ٹائم ٹیبل بدل دیا اٹھا کر، اور یہاں پر 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو ٹرسٹی متولی سب چڑھائی کر دیں اماموں پر۔ ہاں اس پر چڑھائی کر دیں، ٹائم ٹو ٹائم نماز ہے، سسٹمیٹک نماز۔ مسجدیں صرف نماز پڑھنے ہی کی جگہ نہیں، نماز کے سیکھنے سکھانے کی درسگاہیں ہیں، وضو سیکھنے سکھانے کی درسگاہیں ہیں، میراث کے مسئلے مسائل سیکھنے کی درسگاہیں ہیں، اور دین کو زندہ کرنے کے مشورے کی جگہ ہیں، اور پھر یہاں سے دین کو زندہ کرنے کے لیے جماعتیں بنا بنا کر پوری دنیا میں بھیجنے، اور پھر جماعتیں واپس آئے ان کی کارگزاری لینے کی جگہ مسجد ہے۔ یہ سارے کام کرو تب جا کے مسجد آباد ہوگی۔ اچھی اچھی لائٹ ڈالنے سے، اچھے اچھے قمقمے ڈالنے سے، اور اچھی اچھی چیزیں اور ڈیکوریشن کرنے سے مسجدیں جو ہے وہ مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ بنیادی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے حلقے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے، یہ آبادی کا عمل دن میں بھی ہوگا، رات کے وقت میں بھی ہوگا، اللہ کے راستے میں بھی کریں گے اور اپنے مقام پر بھی کریں گے، اور ہر نماز کے بعد بھی کریں گے، 24 گھنٹے کریں گے۔ جس کو اللہ توفیق دے وہ 24 گھنٹے کے ارادے کرے، ورنہ یہ طے کرے آدھا دن، اور یہ طے کرے کہ ایک وقت کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا زور سے لے کر کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب تک لے کے عشاء تک، الگ الگ شفٹوں میں کام کرے، لیکن 24 گھنٹے مسجدیں آباد رہنی چاہیے، اور پھر باہر جا کے روز کی ملاقات کر کے آپ روزانہ ہر ایک کو لے کر کے آؤ، کیا ڈاکٹر ہے، کیا انجینئر ہے، کیا ملازم پیشہ ہے، اور خصوصاً اسٹوڈنٹ ہے، اٹھا کر کے لاؤ، ہر روز ملاقات ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹ پر تو بڑے اہتمام کے ساتھ روزانہ ملاقات ہونی چاہیے۔ ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے، یا تو محلے کی مسجد کے روزانہ کی تعلیم اور مشورہ ملاقات سے جڑ رہا ہو، یا پھر اس کے ہاسٹل کے اندر کوئی مسجد ہے، یا پھر مصلی ہے، یا پھر اس کا ایک کمرہ تیار کر کے اس کے اندر روزانہ تعلیم مشورہ ملاقات ہو، اور ایک اسٹوڈنٹ کا ہفتے کے 2 گشت ہونے چاہیے۔ روزانہ کی محنت میں ایک طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ کی شرکت ہونی چاہیے۔ ہر روز ان کے کان میں اللہ رسول کی بات پڑے، ہر روز ان کے کان میں آخرت کی باتیں آئے، ہر روز ان کے کان میں ایمانیات کی بات پڑے، تاکہ وہ بے دینی سے، جہالت سے بچ کر کے خالص سنت و شریعت پر اور خالص دین پر وہ آتا چلے۔ تو روزانہ کی ملاقات، اگر 2-2.5 گھنٹے آپ نے عمومی لوگوں پر محنت کری تو 6 گھنٹے روزانہ کالج اور کالج کے اسٹوڈنٹ پر آپ جا کے محنت کرو، دور دور جاؤ ملاقاتیں کرنے کی۔ 2-4 گھنٹے میں آپ نے مسجد کے اطراف کی محنت کا تقاضا پورا کر لیا، اب 4 گھنٹے آپ دور دراز علاقے میں چلے جاؤ، دوسرے محلے میں چلے جاؤ، ہاسٹلوں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ۔ ایک آدمی کی ذمہ داری کم سے کم ایک دن میں 100 لوگوں سے ملاقات کرے، 8-8 گھنٹے دے۔ یہ ساری نیت کر لو، اپنے دل کی گہرائی میں طے کرو کہ آج کے بعد تھکیں گے ملاقاتوں کے اندر،
ایک ایک کو چن چن کر کے ملاقاتیں کریں گے. سکون نہیں آنا چاہیے جب تک کہ 3 دن کے اندر سارے مسلمان اور مسلمانوں کے گھر اور گھر کے اندر کے چھوٹے بڑے بزرگ معذور ہوں اور بیمار ہوں یا ان کے بچے جوان کالجوں میں پڑھ رہے ہوں, ایک ایک سے پوچھ کے اتے پتے کہاں ہیں, کون سے کالج میں, کون سے جو ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, وہاں تک جاؤ. وہاں کالج والوں نے آپ کو بھگا دیا, دھکے مار دیے, اللہ کی شکر ادا کرو, سجدے میں گر کے چلو, نبی کی سنت تو زندہ ہو. کسی نے تو دھکا تو مارا, کم سے کم اس لائق مجھے سمجھا کہ مجھے نبی کے طرز پر کسی نے دھکا تو مارا. میرا ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو بہت اسمارٹ بن کے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں, بہت ڈیسنٹ ڈسپلن کے ساتھ. کوئی ہمیں پاگل نہ کہہ دے, کوئی ہمیں مجنون نہ کہہ دے. ارے لوگ کیا کہیں گے جی, جب تک کچھ نہیں کہیں گے آپ کو کچھ نہیں بننے والا. اس میں ایک ملفوظ یاد رکھ, دل کی گہرائی میں لکھ لینا. میں نے بتایا اللہ کے نبی کی 10 سال کا گشت کیسا تھا, کہ روز اللہ کے نبی کے گشت پر اللہ کے نبی کے اشارے کر کر کے یہ ہے وہ پاگل کیوں کہتے ہیں, اور آپ اسی سنت سے بچنا چاہتے ہیں. اس لیے مولانا یہ اثر رحمۃ کا ملفوظ ہے کہ گشت اور ملاقات اور تبلیغ ایسے کرو کہ جنونی ہونے کی اور جنونی کہلائے جانے کی دل کی گہرائی میں تمنا ہونی چاہیے, کاش کوئی تو مجھے پاگل کہہ دے. کیا بات کر رہے ہیں آپ. مولانا یہ اثر کو ملفوظ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. اس طرح محنت کرو کہ لوگ جنونی ہونے یعنی مجنون ہونے کی اور جنونی کہلائے جانے کے یعنی لوگ دیکھنے والے کے پاگل آدمی تمنا دل کے اندر ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے. اور پھر اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین ہونا چاہیے. یعنی میں اپنے آپ کو, اپنی ہستی کو, اپنی شخصیت کو اور اپنی پرسنالٹی جتنا میں مٹاتا چلا جاؤں گا اللہ کے ایک بندے تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے, اتنا اللہ مجھے زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنا چمکائیں گے. اگر اس بات کا یقین ہوگا اللہ دنیا میں جنت کا مزہ چکا دے گا. کس کا مزہ چکا دے گا؟ دنیا میں جنت کا مزہ چکا دے گا. کرو کام اس طرح, جان و مال بے قیمت ہو جائے, بے حیثیت ہو جائے, اتنا اونچا کام. فرمایا کرتے تھے کہ جس مذہب کی قیمت نہیں لگ سکی لاکھوں انبیاء کی جانیں قربان ہو کر کے, لاکھوں صحابہ کی جانیں قربان ہو کر کے, اس مذہب کی قیمت آپ لگا دو گے صرف چلے 4 مہینے لگا کر کے. اتنا سستا سودا آپ سمجھ رکھا ہے دین کو, چلے لگا لیے 4 مہینے لگا لیے. کیا لگا چلے 4 مہینے؟ فونوں کے ساتھ, موبائلوں کے ساتھ اور گھر کی مشغولی کے ساتھ, بزنس کرتے ہوئے ایکسپورٹ امپورٹ کے ساتھ آپ کے چلے 4 مہینے لگ رہے. کون سے چلے 4 مہینے لگ رہے؟ یہ سب بنیادی چیز. تو جو ہر ایک خوش آمد کر کے مسجد لانا, اور جو مسجد آ گیا ہے آپ اس کو وضو کراؤ, غسل کراؤ, نماز ادا کرواؤ, اور پھر اس کو اہتمام کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ, اہتمام کے ساتھ دعوت کے حلقے میں بٹھاؤ, اور پھر سیکھنے سکھانے کے حلقے میں بٹھاؤ. ضرورت کا اس کو نماز سکھلاؤ, وضو سکھلاؤ, غسل سکھلاؤ, اتحیہ سکھلاؤ, سورتیں سکھلاؤ, دعائیں سکھلاؤ, نماز کا اندر باہر کا ڈھانچے سکھلاؤ. اور پھر وہ جا رہا ہے تو 4 رحم کی تشکیل کرو, ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کی, اور دوسرے مسجد کو روزانہ 8 گھنٹے دینے کی, اور تھوڑا بھی دے دیں, 1-2 گھنٹہ بھی قبول کر لیں, لیکن اپنی طرف سے 8 گھنٹے کی نیچے کی بات نہیں ہے. اور تیسرے مسجد کے اندر مکتب مدرسہ قائم کرنے کی, اور اس کے اندر اپنی ذات سے شریک ہونے اور اپنے بچوں اور محلے کے تمام لوگوں کو لا کے شریک کرنے کی, مکتب کی دعوت. اس کام کا بنیادی مقصد ہر مسجد کو مدرسہ بنانا, اور ہر امتی کو معلم بنانا, اور پھر ہر عالم کو معلم بنانا. اور اسی طریقے سے چوتھی بنیادی بات ہے کہ اس کی تشکیل کریں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر حلقے لگا دیں. کیا لگا بھائی؟ اپنے گھروں کے اندر آپ حلقے لگا دیں. تو یہ سب سے بنیادی چیز, مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز ہر مسجد کے اندر روزانہ کی تعلیم, 1 دن منتخب سے 1 دن فضائل عمل, فضائل صدقات, اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کا مشورہ, روزانہ کا مشورہ, روزانہ کا مشورہ. اور اس کے اندر دین کے مٹنے کا غم ہر ایک کے اندر پیدا کر. چاہے مدرسے کے طلبہ وہ بھی روزانہ کا مشورہ کریں گے, کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی روزانہ کا مشورہ. میں نے بار بار عرض کیا, مقامی کام عام لوگوں کے لیے بھی ہے, مدرسوں کے بچوں کے لیے بھی ہے, اور کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے. ہر ایک روزانہ مشورے میں, ہر ایک روزانہ ملاقات میں, اور ہر ایک روزانہ مشورے میں, اور ہر ایک کے 2 گشت. ہمارے بھی 2 گشت, اور مدرسے کے جو طلبہ ان کے بھی 2 گشت ہوں گے, اور اسٹوڈنٹس کالج کے جتنے بھی ان کے بھی 2 گشت ہوں گے. سب کی کم طے ہے. ملاقاتیں, اور اس کے ساتھ ملاقاتیں ایسی ہو کہ کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی ہوٹل, کوئی ہال, مال, کوئی بھی چیز بچنی نہیں چاہیے.
کوئی جوان بوڑھا بچنا نہیں چاہیے ہر ایک کے پاس. بہانے بہانے سے چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مڑ کے شام گئے. صحابہ بہانے کیسے کیسے ڈھونڈتے تھے. پیاس لگی, کسی صحابی نے لا کر کے پانی بڑا میٹھا بڑا شیریں. مجھے بھائی پانی کہاں سے ایسا عمدہ. کہنے کہ وہ جو خیمہ نظر آ رہا ہے جھوپڑی, اس میں ایک بڑھیا ہے, اس کے پاس اچھا بہترین موقع, اسے دعوت دینی چاہیے. وقت کے خلیفہ امیر المومنین ہیں, اور چلے گئے اور جا کر کے بڑی بھی کلمہ پڑھ لو. تو اس نے اپنے سر کے بال کھول کے دکھائے, بالکل سفید. یعنی اشارہ یہ تھا اب تو میں سب کچھ ختم, میری زندگی ختم ہو چکی, اب کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. تو حضرت عمر نے فوراً اللہ کی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کر کے, اے اللہ آپ گواہ رہنا, آپ کی اس بندی تک بھی میں نے کلمے کی دعوت پہنچا دی. بہانے بہانے سے دعوت, روزانہ کی ملاقات, یہ تینوں کام ہر ایک کے لیے, یہ تینوں کام ہر ایک. اور پھر اسی طریقے سے مدرسے کے طلبہ ہوں یا کالج کے ہوں, ان کا ہر ہفتے 24 گھنٹے لگے, ہر ہفتے 24 گھنٹے. مدرسے کے طلبہ کے لیے 24 گھنٹے ہیں, اور اسی طرح کالج کے بچے اگر 3 دن لگا لیں بہت اچھا ہے, ورنہ ہفتے 1.5 دن لگا لیں, 1 دن لگا لیں, 4 مرتبہ لگا لیں اعلیٰ درجے کی بات, ورنہ 3 ہفتے میں 3 مرتبہ ضرور لگائیں. اور ان کالج کے بچوں کو لے کے چلنے والے پرانے ذمہ داروں اچھی روانگی کے ساتھ صحیح رخ پر لے جا کے عملی طور پر ان کو کام سکھلا کے داعی بنا کے لے کر کے آوے. اور یہ جو ذمہ دار ان کالج کے بچوں کو لے کر کے جا رہے 24 گھنٹے, یہ ان کا اپنا 3 دن کے علاوہ ایکسٹرا ہوگا, ایڈیشنل ہوگا, اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے, اب آپ 3 دن کے اندر شامل نہیں کریں گے. یہ اصل بنیاد ہے. صحیح روانگی ہو, صحیح واپسی ہو, صحیح کارگزاری ہو, ان بچوں کو دین کا داعی بنائیں. مدرسوں کے بچے ادھر. اور اسی طریقے سے اس مقامی کام کے اندر ایک بہت بنیادی چیز, بہت بنیادی چیز وہ یہ کہ ہمیں گھروں کی تعلیم کی 100% فکر کرنا. کس کی تعلیم کی؟ گھر کی تعلیم, 5 اعمال کے طرف سے. اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کے اور حدیث کے حلقے لگاؤ. اللہ کا امر ہے, اب امہات المومنین کے واسطے سے قیامت تک ساری عورتوں کے, اللہ کا امر ہے قرآن حدیث کے حلقے لگانے کا امہات المومنین کے واسطے, قیامت تک ساری خواتین کے لیے, مردوں کے لیے. اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت اور تزکیہ کا وعدہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں مکمل پاک کرنا چاہتے ہیں, تمہارے اندر جتنے بھی گناہوں کی گندگی اثرات اسے ہم دور کرنا چاہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اور تزکیہ کا معاملہ فرمایا صرف ایک قرآن کے حلقے میں شرکت کی برکت سے. ایسا قیامت جس گھر میں کوئی سنگ دل پتھر دل انسان, وہاں قرآن کے حلقے لگے, حدیث کے حلقے لگے, اللہ تعالیٰ تربیت فرمائے. اور پھر یہ قرآن اور حدیث کا حلقہ کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے, کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے قرآن کے حلقے کو بند نہیں کیا جائے گا, موقوف نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے اور ہم حالت حیض میں ہیں, شرعی عذر ہے, نماز بھی نہیں ہمارے اوپر, اس کے باوجود اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھتے, قریب بیٹھ جاتے, کبھی کبھار آپ ہم پر ٹیک بھی لگا لیتے. ایک روایت میں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر میرے گود میں رکھ لیتے اور قرآن پڑھتے رہتے, میں سنتی رہتی. بخاری مسلم کی روایت. اس سے 2 باتیں واضح ہو گئی, ایسا شدید شرعی عذر یہ کسی گھر میں قرآن کے حلقے کے لیے مانے نہیں ہے, اور ایسا شدید شرعی عذر کسی خاتون کے قرآن کے حلقے میں بیٹھنے کے لیے بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ اٹھا نہیں سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ عذر ہے اس نے قرآن کے حلقے گھر میں مت لگاؤ, یہ نہیں کہہ سکتے اس خاتون کو یہ عذر ہے اس خاتون کو اس قرآن کے حلقے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ سراسر سنت کے خلاف جا رہے ہیں. قیامت تک کے لیے بس وہ پڑھے گی نہیں, سنے گی بس. پڑھنے کا بھی حکم ہے, سننے کا بھی حکم ہے. پڑھنے پر بھی تربیت ہے اور سننے پر بھی تربیت ہے, لیکن ہاں کہ وہ سننے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے, پڑھنے کے لیے البتہ کبھی کبھی عذر آ جاتا ہے. اگر کسی گھر کے اندر کسی خاتون کا ایسا عذر آ گیا اور پھر وہاں اس کے گھر والے یعنی شوہر گھر میں داخل ہو اور وہ انہیں لے کر کے بیٹھ جائے اور لے کر کے یہ قرآن پڑھتا رہے اور یہ خاتون سنتی رہے, ایک سنت ادا ہو جائے.
کیا ہو رہی تھی؟ ایک سنت ادا کر رہے ہیں آپ بیٹھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اور حدیث کے حلقے کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کا کتنا اہتمام فرمایا. پہلی بنیادی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مل جانے کے بعد، نبوت کے مل جانے کے بعد سب سے پہلا عمل وہ قرآن اور حدیث کا حلقہ اپنے گھر میں قائم فرمایا. اس سے پہلے کوئی عمل آپ نے نہیں کیا. ادھر نبی بنائیں گے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے گھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ 3 عمل کے ساتھ حلقے لگائے. ایک قرآن کا حلقہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. نمبر 2، غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا اسے پورا نقل کیا، اس کو حدیث کا حلقہ کہتے ہیں. نمبر 3، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وترسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی کرتے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے اور لوگوں کی امداد اور مدد نصرتیں کرتے. یہ کیا تھا؟ اس صفات کے مذاکرے. اس کو کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی صفات کے مذاکرے. جی ہاں، کوئی اللہ کے نبی نے 2 کام کیے، قرآن اور حدیث کا حلقہ، اور ام المومنین حضرت خدیجہ نے صفات کے مذاکرے کر دیے. اتنا پرانا عمل. اور اس کے بعد جو دوسرا حلقہ لگا اور جو دوسرا عمل، وہ دوسرا عمل بھی قرآن کا حلقہ، گھر کی تعلیم. اس کے اندر 5 عمل تھے اور اس کے اندر ان 2 کے علاوہ ورقہ بن نوفل بھی شامل ہو. چنانچہ ورقہ بن نوفل کے سامنے جب یہ دونوں گئے تو انہوں نے وہاں پر بھی جا کے پہلے تو غار حرا کا واقعہ سنایا، وہ حدیث کا حلقہ آ گیا، اور پھر اقرأ باسم ربک پڑھ کے سنایا، یہ قرآن کا حلقہ ہو گیا. پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہا وہ بھی سنایا، وہ صفات کے مذاکرے. اور یہ دونوں سن کر اب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ نبی جی اب آپ تیار رہیے، آپ کو آپ کے قوم باہر نکالنے والے، یعنی آپ تشکیل شدہ آدمی، آپ کو تیار رہنا پڑے گا اللہ کے راستے میں. آپ ٹک نہیں سکتے، آپ رہ نہیں سکتے مکے میں، آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ کی تو تشکیل ہوئی ہوئی ہے پہلے سے آلریڈی. اور پھر یہ کہا کہ اگر جب آپ کی قوم آپ کو نکالنے لگے گی، کاش اس وقت میں زندہ رہتا تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا، نصرت کی بھی تشکیل. اتنا قدیم، اتنا پرانا عمل. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت میں بھی اگر کوئی عمل کیا، اپنی زندگی کا آخری عمل ازواج مطہرات کے ساتھ، گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر، سکرات کے عالم میں اگر آپ نے کوئی آخری عمل کیا تو وہ اعمال دعوت، اور اعمال دعوت میں گھر کی تعلیم. اور ساتھ میں کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میرے سینے پر تھا، اور اللہ کے نبی سکرات کے عالم میں بڑے بے چین، بڑے بے قرار اور تکلیف کے مارے آپ اپنے دست مبارک کو پانی پہ ڈال ڈال کے اپنے چہرے پر اس طرح مل بے چینی کا. مجھے معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ کسی نبی کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ان کو اختیار نہ دے دیا جائے اور وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند نہ کر لے. یہ سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہونٹ ہلے اور آپ نے فرمایا اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم الرفیق الاعلیٰ. اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. یہ جیسے مبارک زبان سے الفاظ نکلے مجھے یقین آ گیا ابھی ابھی اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا دنیا اور آخرت کے بیچ میں، اور اللہ کے نبی نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی. اب اللہ کے نبی بس ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہی ہیں. کہتی ہے بس یہ آخری بول تھے جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے گھر میں لیے، اس کے بعد کوئی یہ کیا تھا؟ یہ سکرات کے عالم میں اللہ کے نبی کا حدیث کا حلقہ اما عائشہ کے ساتھ دینا، جس کو ہمارا آپ بولتے کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا. وہ کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا میں گھر کے تعلیم بھی شامل ہے، صرف مسجد کیا مانتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی ایک ایک حدیث لے کر ایک بیوی کے پاس جاتے، کبھی ایک حدیث اما عائشہ کو بھی سنا رہے جب ان کے پاس باری، وہی حدیث ام سلمہ کو سنا رہے جب وہاں پر آپ کی باری ہے، وہی حدیث حضرت حفصہ کے سامنے بیان فرما رہے جب ان کی یہاں باری ہے، وہی حدیث حضرت زینب بنت جہش کو آپ بیان فرما رہے جب ان کی یہاں باری. آپ کا ایک تو معمول یہ ملتا ہے کہ ایک بیوی کے پاس آپ کی باری ہے، آپ کبھی قرآن حدیث کا حلقہ نہیں چھوڑے. اور وہیں پر یہ بھی روایت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گھر میں اکٹھا کر کے روزانہ ایک وقت کی اجتماعی تعلیم ملے. مسلم شریف کی روایت. کہاں کی روایت ہے؟ اجتماعی تعلیم میں اللہ کے نبی جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام رہتا اس بیوی کے مکان میں رات کے وقت تمام بیوی کو اکٹھا کر کے اجتماعی تعلیم. انہیں میں سے ایک روایت ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. اما عائشہ کہتی ہے ہمیں یقین ہو گیا
زینب تو سب سے پہلے ملنے والی ہے ہی نہیں، سب سے آخری میں ملیں گے، کیوں کہ ان کا ہاتھ سب سے چھوٹا تھا، اور ان ساری بیویوں نے ہاتھ ناپنے کا ایک جو ہے انہوں نے پیمانہ رکھ لیا تھا، فیتا جیسا فیتا بولتے ہیں، رکھ لیا. لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب حضرت زینب کا سب سے پہلے انتقال ہوا تب ہمیں یقین ہوا اچھا اس سے مراد یہ تھی، یعنی زیادہ صدقات خیرات کرنے والی، اور یقیناً حضرت زینب سب سے زیادہ صدقات کرتی تھی. ہاتھ چھوٹا تھا لیکن اس کے باوجود وہی لمبی ہاتھ والی نکلی صدقات کی وجہ سے، اور سب سے پہلے ان کی ملاقات اللہ کے نبی. یہ کیا تھا؟ اجتماعی تعلیم، ساری بیویوں کو لے کر. یہ عمل آج امت نے چھوڑ دیا، اور یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لیا، اٹھا کے تبلیغ والے. نہیں، کب لائے، کہاں سے لائے؟ کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا آپ دیکھ لو پہلے، یہ تو 1400 سال پہلے، اس کی کیا ڈیٹ پوچھ رہے ہیں آپ؟ اپنی ڈیٹ آف برتھ دیکھیے، آپ کو سیرت سے ذرا سا واقفیت ہو اور سیرت سے مناسبت ہو تو کبھی بھی آدمی یہ سوال کر ہی رہا ہے کہاں سے لیا قرآن کے حلقے حدیث کے حلقے. سیدھی سی بات ہے، بیچارہ سیرت سے نہ واقف، جاہل آدمی بیچارہ، نادان آدمی، تجرباتی چیز اس پر غالب ہے بیچارہ. اور مشورہ کرنا، قرآن کا حلقہ لگائے نہ لگائے، حدیث کے حلقے نہ لگائے، اس کا مطلب آپ اعمال ہدایت کے سلسلے میں مشورہ کر رہے ہیں. اور جو آدمی اعمال ہدایت کے سلسلے میں مشورے کرے گا یقیناً خود بھی محروم ہوگا ہدایت سے، امت کو بھی محروم کرے گا. آپ اعمال ہدایت کے بارے میں مشورے کرنے بیٹھے، یہ عمل کرے نہ کرے، ارے یہ اختیاری چیز نہیں، کرنا ہی کرنا، آپ کے اوپر کرنا ہی کرنا. اس لیے 100% گھروں کے اندر مسلمانوں کے 5 اعمال کے ساتھ قرآن کا حلقہ، حدیث کا حلقہ، صفات کے مذاکرے، تشکیل، اور اگلے دن کے 3 اعمال کا مشورہ. اور پھر یہ تو خصوصی تعلیم کہلاتی ہے. امام بخاری نے کہا یہ گھر گھر کی تعلیم خصوصی تعلیم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم سکھلائی، وہ اجتماعی تعلیم ہے، محلے کی سطح کی تعلیم. وہ آپ نے کب سے شروع فرمائی؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے مدینے پہنچتے جو اجتماعی اعمال شروع کیے، اجتماعی جوڑ، اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مستورات کی اجتماعی تعلیم شروع کی. اللہ کے نبی جیسے روایت میں سرات موجود ہے، جب اللہ کے نبی مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انصار کی خواتین کو ایک گھر میں جمع ہونے کو حکم دیا، سب اکٹھے ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جس طرح تمام مردوں کے لیے نبی اور ان کی تعلیم و تربیت کے مکلف اور ذمہ دار، اسی طرح اس امت کی ماں بہنوں کی تعلیم و تربیت. چنانچہ جب اکٹھی ہو گئی اس پردے والے مکان کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا، جاؤ جا کر کے ان کے درمیان دین کی بات کرو اور انہیں گھر کے اعمال بتاؤ. چنانچہ عمر فاروق گئے اور جا کر کے کہنے لگے عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، عہد کرو زنا نہیں کرو گی، عہد کرو چوری نہیں کرو، بہتان نہیں باندھو، عہد کرو کہ کھانا کھلانے کے ڈر اور خوف اور فقر و فاقے کے اندیشے سے کبھی اپنے بچوں کو زندہ درگور نہیں کرو، عہد کرو کبھی جو ہے تم جھوٹ نہیں بولو. سارے کام ان کو سمجھائے. جب سب کچھ ہو گیا حضرت عمر نے باہر سے ایسا ہاتھ دکھایا اندر کی طرف، خواتین نے اندر سے ایسا ہاتھ، یعنی ہمارا عہد پکا ہو گیا. ہاتھ نہیں کیا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، پکا ہو گیا. ایک روایت. اگلی روایت ہے تو صاحب میں اللہ کے نبی نے اس کے بعد پھر اور ایک اور مرتبہ اجتماع بلایا. اس میں کون؟ اس میں مہاجر ساری عورتیں آئیں اللہ کے نبی کی خدمت. اللہ کے نبی نے ان سے براہ راست عہد لیا، اور ایک عہد یہ بھی لیا کہ اپنے شوہروں کے مال میں خیانت نہیں کرو، چوری نہیں کرو گے. تو حضرت ہند بن عتبہ کہنے لگی یہ والی عہد تو میں پورا نہیں کر سکتی، چوری تو مجھے کرنی پڑے گی کیونکہ میرا جو شوہر ہے نا ابو سفیان بڑا کنجوس آدمی، مجھے خرچے کو کچھ نہیں دیتا. اچھا اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، ہند بن عتبہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. اس معاملے کو پہلے سالو اور حل کرو. ابو سفیان کو بلایا، کیا بھائی ابو سفیان تمہارے خلاف یہ کمپلین کر رہی تمہاری بیوی؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اب کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے نبی جو خشک جو تر و تازہ چیزیں یعنی فروٹ سے اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں وہ تو جتنا چاہے وہ لے لیں، اس کی پوری اجازت، لیکن خشک چیزیں ڈرائی چیزیں یعنی سونا چاندی اور کرنسی وہ نہیں اٹھا سکتے. بول دیجیے آپ اس کے ساتھ معاملہ رفع دفع ہوا. اب اس کے بعد بیعت کیا فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا ہی نہیں، یہ تو شروع میں ہو گیا، انصاری کی عورتوں کو الگ اکٹھا کیا، مہاجرین کی عورتوں کو الگ اکٹھا کیا، انہیں بھی کام سمجھا انہیں بھی کام سمجھایا. یہ بھی کافی نہیں ہوا، خواتین کو اور بھی ہرس اور بھی حسد ہو رہا ہے. یہ مرد لوگ روز آپ کے پاس مسجد آتے اور آ کر سے دین سیکھتے، ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جا کے دین سیکھیں گے. چنانچہ عورتوں کی ایک ٹیم اور ایک مشورہ ہوا اور انہوں نے ایک خاتون کو بھیجا، یزید بن جو ہے اسما بنت یزید کو بھیج دیا، جاؤ جا کے بات کرو ہماری طرف سے. بڑی لہی شہید لمبی چوڑی وہ خاتون حضور کی خدمت میں کہنے لگی میں ساری عورتوں کی طرف سے میں آپ کے پاس ڈیلیگیشن بن کر کے آئی. کیا بات ہے؟ یہ پیغام ہے کہ ساری عورتیں کہہ رہی یہ سارے مرد دین سیکھنے میں ہم پر غالب آ رہے اور آپ ہمیں. اچھا ایسی بات، چلو تم سب ایک دن ایک جگہ سب اکٹھی ہو جاؤ اور میں آ کر کے دین کی بات سیکھتا ہوں.
امام بخاری لائے اس روایت کو بڑے اہتمام، کہنے لگے اس سے معلوم یہ ہوا وقت کے امام ہو یا عالم دین ہو یا دیندار ہو، بہرحال مردوں کی ذمہ داری ہے خواتین کو محلوں کی سطح پر پردے کے اہتمام کے ساتھ اکٹھا کر کر کے ان تک دین کی باتیں بار بار پہنچانا، یہ بھی سنت قیامت ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت اور کوئی دلیل ایسی نہیں جو ہمیں سنت سے ہٹا دے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہفتہ واری تعلیم کہاں سے آ گئی؟ آپ کہاں سے آئے یہ بتائیے پہلے، آپ کہاں سے آئے؟ آپ کہاں سے آئے؟ یہ تو قرآن حدیث میں امام بخاری نے ثابت کر دیا، کتاب العلم کے اندر عنوان لے کر کے مولانا یوسف رفتانی حیات الصحابہ میں واقعات کے واقعات نقل کرتے جا رہے ہیں کہ کس کس موقع پر اللہ کے نبی نے خواتین کو اکٹھا کر کر کے ان کی ضرورت کا دین انہیں بار بار سکھلایا۔ اس لیے قیامت تک کی سنت، علماء نے لکھا ہے 8ویں صدی ہجری تک یعنی 800 سال تک خواتین کی اجتماعی سلسلے تعلیم کے باقی رہے تھے۔ کب تک؟ 800 صدی ہجری تک، یعنی خواتین کو دین سکھلانے کا ایسا جذبہ تھا کہ اس زمانے میں شہر اور شہر کے باہر تھوڑے سے سرائے ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ سرائے۔ تو جب قافلے گزرتے تھے تو اس سرائے میں وہ قافلے ٹھہرتے تھے، اس میں 2 قسم کے کمرے، ایک میں مرد ایک میں مستورات۔ تو پھر شہر کے جو علماء قاضی اور مفتی ہوتے تھے اور دیندار، وہ فوراً ان کے مردوں سے خصوصی ملاقات کر کے انہیں دین سکھلاتے تھے، اور ان کے پاس جو علم ہوتا تھا وہ اور اس شہر کی جو خواتین پردہ نشین دیندار حدیث کی فقہ کی بڑی بڑی خواتین ہوتی تھی، وہ اس سرائے میں ٹھہری ہوئی مسافر خواتین سے مل کر کے آدھا ایک گھنٹہ یا آدھا دن دے کر انہیں کلمہ نماز سکھلاتے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سارے سلسلے امت نے ختم کر دیے، اور آج شروع کیا گیا اپنی نادانی کی وجہ سے اعتراض اشکال کہاں سے لے اٹھا کر کے مستورات کو اکٹھا کرنا۔ آپ یہ سوال کرتے رہو، باقی خواتین کلبوں میں اکٹھی ہو رہی ہیں اور باقی بے پردہ ہو رہی ہیں خواتین، اور خواتین جہنم کی طرف جا رہی ہیں، اس میں آپ کو کوئی اشکال نہیں، اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے ہماری بڑی ذمہ داری، اس لیے کہا جا رہا کہ 100% خواتین کو لا، کیونکہ حضور نے 100% خواتین کو بیعت کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محلے کی سطح پر خواتین کو 100% لانا دینی ماحول۔ اس کے لیے 20 مکان کی تعلیم۔ کتنے مکان کی تعلیم؟ 20 مکان کی تعلیم، اور شرطیں بہت آسان۔ 2 بہنوں کا ایک ایک بار عشرہ لگاؤ، 3 بہنوں کا ایک ایک مرتبہ 3 دن لگاؤ۔ اچھی طرح نوٹ کر لیں اس بات کو، یہ پوری دنیا کے لیے اللہ کا فضل، عرب ہو، عجم ہو، افریقہ میں ہو، کہیں پر بھی، UK ہو، US ہو، سب کے لیے کسی محلے میں آپ افطاری تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں تو 2 بہنوں کا ایک ایک بار عشرہ لگاؤ، 3 بہنوں کا ایک ایک مرتبہ سے روزہ لگا ہوا ہو، پردے والا مکان ہو بس، اور مسجد وار جماعت ان اعمال دعوت کا مشورہ کرا سکتے ہیں۔ بس اتنی سی چند باتیں شروع کرائیے فوراً۔ 3 شرطوں میں آسانی پیدا کر دی گئی، 3 شرطیں گویا ختم کر دی گئی۔ نمبر 1، کسی افطاری تعلیم شروع کرنے کے لیے اب چلے والی بہن کا ادھر ہونا کوئی ضروری نہیں، شرط ایک بات ہے، ہم یہ نہیں کہیں آپ چلے والی بہن نہیں، اس نے تعلیم شروع نہیں کرا۔ نمبر 2، افطاری تعلیم میں کتاب پڑھنے کے لیے شادی شدہ ہونا خاتون کے لیے ضروری نہیں، اچھی طرح نوٹ کر، اور نہ کتاب پڑھنے کے لیے عشرہ شرط۔ کتاب پڑھنے کے لیے نہ شادی شدہ ہونا شرط خاتون کا اور نہ عشرہ لگاؤ، بلکہ کتاب پڑھنے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ 3 دن لگاؤ، فوراً اسی کتاب پڑھواؤ، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی، میرڈ ان میرڈ، اب دونوں برابر۔ اب نوٹ کریے اس اچھی طریقے، پوری دنیا میں جا چکی بات، اللہ کا فضل کرم احسان، اور آپ کے پاس تو پوری دنیا آ رہی ماشاءاللہ ہر سال، آپ کو تو گھر گھر گاؤں گاؤں جب جماعت بیرون کی آئی انہیں یہ شرط اچھی طریقے سے سمجھاؤ۔ کتابی تعلیم کرنے کے لیے ایک شرط ہے بس، کیا 3 دن لگاؤ اس خاتون کے بعد، شادی شدہ غیر شادی دونوں برابر۔ اور تیسری بات، جس گھر میں آپ افطاری تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں اس گھر کی خاتون کا وقت لگا ہونا شرط نہیں، 3 دن بھی لگا ہونا شرط، صرف خان سے محبت ہو اور اس گھر میں پردے کا انتظام ہو، اتنا کافی، آسان اللہ نے کر دیا۔ اور اگلی اہم ترین بات یہ ہے کہ افطاری تعلیم کے اعمال کیا ہے۔ ایک بہن کے ذمہ استقبال ہے، ایک بہن کے ذمہ کتابی تعلیم، ایک ہفتے منتخب سے، ایک ہفتے فضائل اعمال فضائل صدقات، اور پھر ایک بہن کے ذمہ 2 عمل، 6 نمبر اور تشکیل۔ 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے تعلیم کا حلقہ لگایا جائے گا، اور پھر یہ 4 عمل ہفتے واری یہ مسجد کے ساتھ ہی طے کریں گے، اور پھر مردوں کا بیان یہ ہفتے واری مشورے سے طے کیا جائے گا، مہینے میں 1 مرتبہ مردوں کا بیان۔ اور پھر یہ بات بھی طے کہ ہفتواری تعلیم مووننگ تعلیم نہیں ہے کہ 3 مہینے میں ادھر سے ادھر شفٹ کر رہے ہیں اپنے، بالکل جہاں شروع ہو گئی ہمیشہ ہفتواری تعلیم چلے۔ اور پھر ہفتواری تعلیم اس کے اندر نقل تشکیل مطلوب اور مقصود ہے، پوری جماعت سے روز عشرہ چلے گی، اور یا پھر جوڑے بھی تیار ہو جائیں، اور جو بھی جوڑا تیار ہو گیا 3 دن کے لیے بھی
उसे एक दिन के लिए भी मुलतवी और मौखर नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो, अच्छी बात, हम मशवरा करते देखते, मशवरा करते देखते, एक हफ्ता टाल दिया, 2 हफ्ता टाल दिया, नहीं कोई गुंजाइश नहीं। आज एक बहन अगर शेर रोजा के लिए तैयार है, कल तक उसे पैक करके रवाना करो। कैसे करेंगे? नंबर 1, उसे एक बहन की बुनियाद पर, जोड़े की बुनियाद पर 4 जोड़े तैयार करेंगे। अगर वो नामुमकिन हो तो फिर पूरे शहर, पूरे हल्के में देखो कहीं शेरोजा की जमात बन के चल रही, इस जोड़े को ले जाके अब से लेकर सुबह तक उस जमात में शामिल कर दो, अमानत है आपके जिम्मे। और अगर नहीं है, अशरी की जमात देखो, उसमें ले जाकर दाखिल कर दो। वो नहीं है तो कोई चिल्ले की जमात अदर जो है स्टेट से आपके यहाँ आके काम कर रही है, उस चिल्ले की जमात में ले जाकर उसे दाखिल कर दो। हत्ता कि कोई बैरून की जमात चल रही है तो इस जोड़े को ले जाकर उस बैरून की जमात में दाखिल। 4 ऑप्शन, 3 दिन की जमात में लगा दो, अशरी की जमात में लगा दो, या फिर चिल्ले की जमात में या बैरून की जमात में। रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे यहाँ रोकने का मशवरा ही नहीं है, कैंसिलेशन का कोई मशवरा नहीं हमारा। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जोड़े की शर्त पूरी है, क्या है कि 3 दिन में जा रहा है जोड़ा। बस ये देखो कि मर्द के लिए एक शर्त है कि वो शरई महरम, खातून के लिए 3 शर्तें। नंबर 1, वो जो है शरई महरम उसके साथ हामी है, और शरई पर्दा हामी है, बच्चा नहीं बस, तो दोनों की शर्तें कंप्लीट, फौरन रवाना करो। आप ध्यान में रखना अच्छी तरीके, जरा भी आप मशवरे करोगे, खुदा की कसम आप मशवरे करते रहोगे, उम्मत की माँ बहनें मुर्तद हो करके जन्नत में चली जाती। आप करो मशवरा, बैठे रहे करते रहो मशवरे, बैठे। इतनी बारीक इंस्पेक्शन आपके यहाँ चलती है, इतनी बारीकी के साथ इन्वेस्टिगेशन आपके यहाँ चलती है, जोड़े को निकालने के लिए इतने कागजात और इतने डॉक्यूमेंट्स और इतने शराइत और इतने हुयूद के बेचारे उनको शर्तों को पूरी करते करते कब्र में चली जाएगी बेचारे। यूके का वीजा मिलना आसान है, यूएस का वीजा मिलना आसान है, सब जगह की मंजूरी सैंक्शन आसान है, लेकिन एक शेरोजा की जमात के लिए एक मंजूरी मैनेजमेंट कमेटी या मशवरा जमात से मंजूरी लेना बड़ा मुश्किल था। प्राइवेट कंपनियां चल रही ना सब जगह, कमर्शियल काम, हर जगह 3 आदमी 5 आदमी, 3 आदमी 5 आदमी, सारा काम मशवरात को उठा के 3 आदमी को दे दिया आपने, कोई गुंजाइश नहीं। मशवरात का काम एक एक मुसलमान मर्द, एक एक मुसलमान औरत का है, शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, हर एक का हक है मशवरात का काम। हर घर में माएं बहनें हैं, हर घर के अंदर बेटा है, इस तरह वो बेटा अपना फर्ज समझता है घर के अंदर रोजाना राशन पहुंचाना और घर के अंदर रोजाना खाना पानी का इंतजाम करना, उससे ज्यादा उस नौजवान बेटे का शादी से पहले फर्ज बनता है अपने घर में अल्लाह रसूल की बातों को पहुंचाना, अपनी माँ को लिए सहरोजा लगवाना। क्या बात कर रहे हैं? एक नौजवान लड़का हमारे मस्तूरात के काम के बारे में मशवरे में ऐसा बराबर शरीक रहेगा जिस तरह चिल्ले पे चिल्ले मस्तूरात में लगाने वाले बराबर शरीक रहते। क्यों? इस मस्तूरात का काम उसके अंदर 100% हक है, उसका आप रोक नहीं सकते, हटा नहीं सकते। प्राइवेट कंपनी के तौर पर अलग से मशवरे नहीं करेंगे, बंद से बंद कमरों में मशवरे हो रहे मस्तूरात के। क्यों हो रहे मशवरे मस्तूरात के बंद से बंद कमरों के अंदर? मस्तूरात का काम सिर्फ 3 आदमियों को मालूम है और उन्हें मालूम होना चाहिए, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पूछो तो सही किसी से। अल्लाह ताला ने तो मस्तूरात के काम का एक एक मस्तूरात को ही स्पेशलिस्ट बना रखा है। वल मोमिनून वल मोमिनात बादुन औलिया बाद यअमुरून बिल मारूफ। ए ईमान वालियों, तुम में से हर एक की जिम्मेदारी अम्र बिल मारूफ नहीं है। अल्लाह बराह रास्त अपनी हर बंदी पर अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हम कौन होते, हमें कहां से हक मिल गया कि हम माओ बहनों से उनका अल्लाह की तरफ से मिला हुआ उनका वो हक अम्र बिल मारूफ का छीन कर मर्दों को और मर्दों से भी सारा छीन कर 3 आदमी की प्राइवेट कंपनी बनाते? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। बिदाती जमात एक नंबर की, लायनी जमात एक नंबर की। घर के बच्चों को मालूम होना चाहिए 3 दिन जाने की शर्तें क्या है, चिल्ले में जाने की शर्तें क्या है, हफ्तावारी तालीम की शर्तें क्या है, उसके अमाल क्या है, हर एक को मालूम होना चाहिए। हर एक फिक्रमंद हो। एक नौजवान बच्चा आकर के माँ बहनों के जन्नत से निकलकर जन्नत में जाने की फिक्रों में बराबर शरीक हो हमारे साथ। ये 3 आदमी का काम नहीं है, 3000 का नहीं, 3 लाख का नहीं, जितने मुसलमान मर्द है हर एक का काम है। गरीब मामला है, अल्लाह की तरफ से दी हुई नियमत है, इसकी कदर करें आप हजरात, वरना नाकदरी हो रही है मस्तूरात के काम। गैर जरूरी समझा जाता है, गैर लाजिम समझा जाता है, इख्तियारी काम समझा जाता है, नबीली काम समझा जाता है मस्तूरात के काम। 3रे दर्जे का काम समझाओ मस्तूरात का काम। मशवरे हो रहे हैं भाई, मशवरे हो रहे रोजाना कहा भाई, हफ्तेवारी मशवरा, बहुत अच्छी बात। और इसमें क्या हुआ? फिक्र है हाँ भाई, ये अमाल की फिक्र है और मर्दों की फिक्र है, स्टूडेंट्स की फिक्र है, सब कुछ हुआ। और फिर मस्तूरात का क्या हुआ? ये उसे देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? और देखने के लिए बाकी क्या रह गया है? इतनी जो माएं बहनें मुर्तद हो रही हैं और बेपर्दगी का शिकार हो रही, और क्या देखना रह गया?
اللہ کیا پوچھوگی اس مشورے کی جس مشورے کے اندر آپ نے ایک دن مستورات کے کام کی فکر نہیں کری اور صرف مردوں کی فکر کری. یہ مشورہ نہج نبوت سے ہٹا ہوا مشورہ ہے, مزاج نبوت سے ہٹا ہوا مشورہ ہے. ایک دن کا مسجد کا مشورہ وہ مستورات کی فکروں سے خالی نہیں رہنا چاہیے. اب تمہاری مشورے مسجد مستورات کے کام سے خالی نہیں ہونے چاہیے. بہانہ مزیدوار جوڑ یہ مستورات کے کام سے خالی نہیں ہونے چاہیے. شب گزاری کے بیانات یہ مستورات کے کام اور ان کی فکروں سے خالی نہیں رہنے چاہیے. آدھا گھنٹہ مشورہ تو 15 منٹ مردوں کے کام, 15 منٹ مستورات کے کام. 1 گھنٹے کا مشورہ تو آدھا گھنٹہ مردوں کی فکریں اور آدھے گھنٹے 2 بیان شب گزاری میں تو سمجھو دونوں بیان میں مستورات کے تذکرے, دونوں بیان میں گھر کی تعلیم, دونوں بیان میں ہفتواری تعلیم, دونوں بیان میں مستورات کی فکریں. یہ امانت داری کے مشورے, امانت داری کی شب گزاری. جب ہمارا حال یہ کہ جب دیکھو امت کا لیبل لگا لگا کر امت کے صرف مردوں کی ہدایت کی فکر ہے, ماؤں بہنوں کو کوئی فکر نہیں. لیبل کچھ ہے, ٹائٹل کچھ ہے, کام کچھ ہو رہا. آپ ثابت کر سکتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے نبی نے 23 سال کی زندگی میں کوئی ایک مشورہ ایسا کیا ہو جس کے اندر صرف اس امت کے مردوں کی ہدایت کی فکر اور اس امت کے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکریں کی ہو. اور اس مشورے میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کی خواتین کی فکریں نہیں کر. آپ قیامت تک کوئی ایسا مشورہ پروف کر سکتے, ثابت کر سکتے؟ ہمارے مشورے کے مشورے جنازے کے لیے پڑھتے, مشورات کا کام کا پوسٹ مارٹم ہو چکا. اب بیٹھے ہوئے سوچ رہے تو ہفتواری تعلیم ہر مسجد وار جماعت کی ذمہ داری ہے. ہفتواری تعلیم کی شرط خود پوری کریں. انتظار میں نہ کوئی جماعت آئے گی, کوئی اسپیشل جماعت ہے اس کے لیے وہ آئیں گے, وہ فکر نہیں, کوئی نہیں آنے والا, کوئی نہیں آنے والا. آپ ہی وہ خود کرنا, آپ کی اپنی ذمہ داری, شرطیں پوری کرنا. مسجد وار جماعت کا اپنا کام ہے, اس کی منظوری آپ ذمہ داری سے لے لیجیے, ذمہ دار حضرات سے ان کی اجازت لے لی. بھائی الحمدللہ نظام الدین سے شرطیں بتائیے, آپ نے یہ شرطیں پوری کریے, اب ہم آپ کے پاس آئے منظوری. شرطیں پوری کرنا مسجد وار جماعت کا کام. اور پھر حساب کاری تعلیم میں یہ کوئی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے, بوڑھی بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس کے اندر 20 مکان اور 20 مکان کے شادی شدہ غیر شادی شدہ ساری عورتیں ہونی چاہیے. اب ہمارا اگلا جنازہ یہ اطلاع ہوا ہے کہ اس ہفتاری تعلیم میں صرف بوڑھی عورتیں بچاری اور جوان بچیاں کدھر, کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا جوان بچیاں کدھر جا رہی ہیں. ایکسٹرا کلاسز ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتی ہے. نہیں آپ پینلٹی لگاؤ اور پنشمنٹ لے لو, قبول کرو, لیکن ہفتاری تعلیم میں اپنی جوان بچوں کو اٹھا کر کے لاؤ اگر اللہ کے کچھ جواب دینا ہو. یہ یہود و نصارہ کی چالیں ہیں. آپ کا 1 گھنٹہ بھی دین کی طرف نہ لگ جائے اس کی ایکسٹرا کلاسز کی انہوں نے پوری دنیا میں چالیں. آپ کو تو اس طرح موت تک بھی توفیق نہیں ہوگی اپنی بچوں تک کلمہ نماز کی دعوت پہنچانے کی. کارگزاری میں یہ بات آنی چاہیے جہاں بھائی 20 مکان اور 20 مکان کی ساری خواتین اور اس میں خصوصاً اتنی جوان بچیاں ہیں 20-25, وہ سب کی سب آئیں گے نہیں آئیں, تب ہے بالکل سکسیسفل ویکلی ون ڈے تعلیم ہماری. اس کے بغیر تھوڑی تعلیم. بوڑھی بوڑھی عورتیں آ رہی میں چاہیے, جوان بچے کی درجہ کچھ نہیں پتا. ان کا جی چاہے نہ چاہے ترغیب دے کر کے اور ترغیب کے ساتھ آپ انہیں اٹھا کر کے لاؤ افطاری تعلیم. ہمیں جوان بچیاں افطاری تعلیم میں 100% چاہیے. کیسی چاہیے حضرت؟ 100% جوان بچے افطاری تعلیم میں نظر آنے چاہیے. اسی لیے کہا جا رہا کالجوں کے اندر بھی افطاری تعلیم شروع کریں. آپ کیا کہا جا رہا کالج کے اندر آپ افطاری تعلیم شروع کریں. اور اس کے لیے آسان بات یہ بتائیے کہ کالج کے اندر آپ شرط پوری کریں. اگر کالج کے اندر کیا ہے فیملی سے تو ان کے ذریعے شرط پوری کریں اور اس کے بعد تعلیم شروع کریں. اور اگر فیملیز نہیں ہے لیکن وہاں پر صرف بچیاں ہیں تو پھر آپ اس کالج اور یونیورسٹی سے لگا ہوا جو شہر ہے یا کوئی محلہ ہے اس کے اندر پرانی 2 بہنیں وقت لگائی ہوئی ہے, عشرہ لگائی ہوئی ہے یا سہروزہ عشرہ اور سہروزہ لگائی ہوئی ہے, تو ایسے 2 جوڑے مضبوط پرانی بہن جو ایک کتاب پڑھا سکے دوسری 6 نمبر کر کے تشکیل کر سکے, ایسے 2 جوڑے ویکلی ون ڈے تعلیم کے لیے آپ ہاسٹل کے اندر بھیجو. اور وہ جا کر کے ہاسٹل کے لوگوں کو اپنے جو ہے اعتماد میں لے کر اجازت لے کر ایک ہال لے کر اس میں ساری بچوں کو اکٹھا کر کے پھر اس کے بعد تعلیم کرائیں, 6 نمبر کرائیں, پھر وہ جم کر کے ان کی تشکیلیں کریں. دین کی فکریں دلائیں, آخرت کی فکریں دلائیں, نماز کی فکریں دلائیں, قرآن کی سنتوں کی. جب چھٹیاں پڑے ویکیشن میں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ روزہ لگاؤ, اچھی طرح تشکیلیں کرو. غرض یہ کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل کے اندر بچیاں ہوں یا پھر ہمارے محلوں کے اندر بچیاں 100% ہفتواری تعلیم آنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ 20 مکان جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 20 مکان اگر نہیں ہے 18 مکان ہے تو وہاں تعلیم شروع نہیں کریں گے. یہ بھی دھوکہ لگ گیا بہت سارے.
18 ही तो मकान है। निजामुद्दीन से तो कहा जा रहा 20 मकान नहीं, वो तो मैक्सिमम को मिनिमम करने के लिए था कि भाई 100 घरों की आप एक तालीम चला रहे हो, कम से कम 20 घर मिलाओ ताकि 100% बहनें आए। इसका मतलब ये नहीं था कि 18 घर है तो तालीम नहीं होगी, नहीं। यकीनन अगर कोई तहसील कोई गांव ऐसा है वहां 18 घर है, वहां भी तालीम होगी शर्त पूरी करके। और अगर अगले गांव गए वहां सिर्फ 15 मकान है तो वहां भी शर्त पूरी करके हमें तालीम चाहिए। और अगर तीसरा गांव है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 मकान है, वहां पर भी आपको शर्तें पूरी करनी है और तालीम शुरू करानी है। और 14 गांव गए और वहां पर 5 ही घर है और तो फिर वहां पर भी आपको शर्त पूरी करके तालीम शुरू करानी है। ये नोट कर लें आप अच्छी तरीके से। बेशुमार तहसील, बेशुमार गांव बिल्कुल इस वक्त हफ्तारी तालीम से खाली पड़े, यानी कितने गांव खाली पड़े। अगर कोई बस्ती ऐसी है कि 4 ही मकान है और 4 मकान में 2-2 लेडीज के हिसाब से 8 खवातीन, उनकी शर्त पूरी करके आप वही हफ्तारी तालीम शुरू करा। हमें हफ्तारी तालीम 100% चाहिए, बुनियादी हमारी जिम्मेदारी। और इसी तरीके से एक बड़ी अहम बुनियादी जिम्मेदारी मस्तूरात के एतबार से वो 100% घरों के अंदर मस्तूरात की जमात का क़याम। ये हमारे काम का बहुत बड़ा हदफ, बहुत बड़ा टारगेट और एंटीबायोटिक है ये टारगेट। एंटीबायोटिक जिस घर के अंदर आप 100% अल्लाह रसूल की बातों को दाखिल करना चाहते हैं और हक की बुनियादें जड़ें मजबूत करना चाहते हैं और बातिल की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं, आप बस एक मरतबा उसके घर में जमा ठहराए। अपने घरों में जमा ठहराने के लिए अल्लाह का फजल है, कोई शर्त नहीं, सिर्फ एक बुनियादी शर्त ये कि रिहायशी मकान, कौन सा मकान हो, चाहे किराए का चाहे अपना हो, रिहायशी मकान। नंबर 2 पर्दे का इंतजाम, बस इतनी सी बात। इसके अलावा कोई शर्त पूरी दुनिया में किसी को अपनी तरफ से लगाने की इजाजत नहीं। रिहायशी मकान से ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ लेडीज हो इतना भी काफी है, मर्द नहीं। क्यों नहीं है? बेवा है तब भी जमा ठहरा सकते हैं। और सिर्फ लेडीज है मर्द नहीं, क्यों नहीं है? इसलिए कि तलाकशुदा तब भी जमा ठहरा सकते हैं। सिर्फ लेडीज है मर्द नहीं, क्यों नहीं है? वो कमाने या अल्लाह के रास्ते में चले गए या तो उस घर में भी जमा ठहरा सकते हैं। आप नोट कर लिए, सब बात अच्छी बात। हमारे साथ ने खुद ही सोच लिया तलाकशुदा घर में जमात नहीं चलेगी, खुद ही सोच लिया, और बेवा के घर में जमात नहीं चलेगी, खुद ही सोच लिया सारे साथी। निजामुद्दीन से क्या कहा जा रहा, अपडेट तो करना चाहिए आप हजरात को, पूछना तो यही कम से कम अल्लाह के बंदे। सिर्फ 2 बुनियाद, रिहायशी मकान और नंबर 2 पर्दे का। इसके अलावा जो भी शर्तें आपने सुनी है और सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, सबको डिलीट करो, सबको खत्म करो। आज के बाद कोई शर्त ना अंदरूनी मुल्क में ना बैरूनी मुल्क, कोई गुंजाइश नहीं आपको बोलने की। अब क्या क्या बोलते हैं, 3 कमरे होने चाहिए, बेकार बात, लायानी बात। नंबर 2 बड़ा सा हॉल होना चाहिए ताकि प्रोग्राम हो, 1 नंबर की लायानी शर्त, कोई गुंजाइश नहीं बातों को करने की आप हजरात। और फिर टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए। अटैच क्या, आप तो टॉयलेट बाथरूम की बात नहीं कर रहे, आप अटैच की बातें कर रहे हैं। कोई गुंजाइश नहीं टॉयलेट बाथरूम अटैच की, ना आपको इंडियन की ना वेस्टर्न की, कोई गुंजाइश नहीं। तब लायनी बातें। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, कुछ हवादार, क्यों कहते हैं पर्दादार हवादार, ठीक है, मुशायरा हो रहा है, हवादार पर्दादार फुनादार क्या हो रहा है, जो मुंह में आए बोलते जा रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, हमें माए बहने मुर्तद हो रही, जहन्नम की तरफ जा रही, और हम हवादार पर्दादार फुनादार करते जा रहे बैठे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तंग से तंग मकान है और वहां पर धूप की और सूरज की शुआएं नहीं आई है, कोई बात नहीं, हम एंट्री मारने को तैयार हैं ताकि किसी तरह ये मां बहन दुनिया में तकलीफ के साथ है लेकिन आखिरत के जहन्नम के अजाब से बचकर जन्नत में चले जाए। नहीं तो कम से कम अल्लाह के हम तो जवाब दे सके कि अल्लाह आपकी इन बत्तियों के पास इनके इन तंग से तंग मकान में भी क़याम करके आपका दीन की दावत हमने तक प्रैक्टिकली पहुंचा दी। अल्लाह का जवाब तो दे सके कम से कम। इंतजाम देख रहे बैठक, और ये भी बेबुनियाद बात है कि पक्के मकान है वहां तो जमा जाएगी खुशी खुशी, और कच्चे मकान है झुग्गी झोपड़ियां वहां नहीं जाने। ये भी बेबुनियाद बात है, जहां पर 2 दिन के पैकेज खाने चल रहे वहां तो जमात जाएगी, और जहां पर कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं जमात नहीं, बेबुनियाद बात। शहर में जमात जाएगी, गांव देहात में नहीं, बेबुनियाद बात। जहां आबादी के साथ मस्जिदें हैं तो वहां तो जमात जाएगी क्योंकि मर्दों का क़याम मस्जिद में, और जहां पर सिर्फ मुसलमानों के मकान है लेकिन वहां पर मस्जिद नहीं मुसल्ला नहीं, वहां जमात नहीं जाएगी। बेबुनियाद बात, 1 नंबर की बेबुनियाद। ये सब बात बहुत वजाहत के साथ आप नोट करके रखें। आप उठा के देखें तहसील के तहसील, गांव के गांव मुर्तद क्यों हो रहे हैं, वजह उसकी हम मस्जिदें तलाश कर रहे हैं मुसलमानों की। हमारी मस्तूरात की जमात ये मुसलमान माओ बहनों को मुसलमानों के मकानों को तलाश करने जा रही है, मस्जिदों को तलाश करने की गुंजाइश नहीं आपको मस्तूरात की जमात में निकल। एक गांव है और वहां पर 2 ही घर है, जमात जरूर जाएगी मस्तूरात। एक घर में सारे मर्द ठहरेंगे
दूसरे घर में सारी मस्तूरात ठहरेंगी, 48 घंटे तो 48 घंटे, 24 घंटे तो 24 घंटे जम करके मेहनत करेंगे। अगला गांव है, वहां पर एक घर है, 2 कमरे, एक कमरे में सारे मर्द ठहरेंगे, दूसरे कमरे में सारी मस्तूरात ठहरेंगी, 48 घंटे 48 घंटे, 24 घंटे मेहनत करेंगे। तीसरा गांव गए, वहां पर एक घर, एक ही कमरा है, और क्या है जी, छोड़ दे उसको, ड्रॉप कर दे, नहीं नहीं नहीं, वहां तो कंपल्सरी जाना है। फिर क्या करेंगे, उस एक घर के कमरे में सारी मस्तूरात ठहर जाएंगी, और सारे मर्द घर के बाहर एक दालान में, बरामदे में, एक दरख्त के नीचे अस्तबल में ठहर जाएंगे, और 24 घंटे तो 24 घंटे, 48 घंटे मेहनत करेंगे। आईने सुन्नत है। क्या बात कर रहे हैं आप? साहबा ने सारे रूम और फारिश में काम को इसी तरह उठाया, दरख्त के नीचे पड़े 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 पड़े, हम मस्जिदें तलाश कर रहे बैठे हुए, माए बहनें मुर्तद हो रही है। क्या गुंजाइश? आपके जिम्मे फर्ज ऐन है। मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूं, आप सब के सब जिले वाले, तहसील वाले अपने उन गांव देहातों को बिल्कुल हाईलाइट करके अपनी डायरियों में, सुर्खियों में लिख के रखें, जहां पर मस्जिदें नहीं है, 1 घर है, 2 घर है, 3 घर है, चारों तरफ ग़ियार का माहौल है, आज तक मर्दों की जमात नहीं गई। सबसे पहले अपने जिम्मे अल्लाह की तरफ से हक और फर्ज ऐन समझ करके अपनी मस्तूरात की जमात पहुंच जाए। अगर अल्लाह के यहाँ हम जवाब देना चाहते हैं, बचना चाहते हैं अल्लाह के आज़ाब से, लेकर के अगर आपके दिल के अंदर अल्लाह की बंदियों और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की माओ बहनों के लिए कुछ आपके दिल में कुछ जज्बा है, बलबला है, दर्द है, गम है, और इन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने के लिए, उन तक दीन की दावत को पहुंचाने का कोई जज्बा है, आप सबसे पहले अपनी जमात लीजिए उठा। सिस्टोमेटिक काम चल रहा है, तंजीमी मिजाज बना हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह के मुसलमान के पीछे पड़ना है, एक खातून के पास अपनी 5 बहनों को लेकर के जाना, ये भी गलत तस्वुर है। घनी आबादी है तो वहां पर मस्तूरात की जमात जा रही है, और जो 3-4 मकान है वहां पर मस्तूरात की जमात नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है? हाल ये बन चुका है, साथियों को तकरीर करने का मिजाज ऐसा बन चुका है, अगर किसी मोहल्ले में जमात डाल लिए और 2 दिन के बाद अमीर साहब नाराज है। क्यों नाराज है? वो कह रहे कि भाई 2 दिन आपने हमारा जाया करवा दिया। क्यों जाया करवा दिया? यहाँ पर कोई बयान सुनने नहीं आई। नहीं, आपको कैसे मालूम? नहीं, मैं 2 दिन से दोपहर का बयान करके जब निकल रहा हूँ तो मैं चप्पल देख रहा हूँ, सिर्फ 2-4 चप्पल ही है, इसका मतलब है 2-4 बहनें आ रही है, इसका मतलब क्या मेरा तकरीर जाया हो गया? इसका मतलब ये है कि 2-4 बहनों तक दीन की दावत पहुंचाना मेरे जिम्मे नहीं है। वो जहन्नम में जावे तो जावे, मेरे सामने तो 40-50 बहनें लाके बिठाओ, तकरीरें करनी मुझे तो बैठे। ये बीमारी लगी हुई हमारे अंदर, घुन की तरह बीमारी लगी पड़ी। अल्लाह में माफ फरमा। चप्पल है कि मेरे साथी मस्तूरात की जमातों में निकल कर, और वहां बहनें मुर्तद हो रही। अभी मैं आपको बताऊं तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। घर घर के अंदर मूर्तियां घुसी हुई हैं, हर तीसरे मकान में एक घर मुर्तद हुआ पड़ा हुआ है, हर घर के अंदर 3 आदमी में तीसरा आदमी मुर्तद हुआ पड़ा हुआ है। अभी पिछले महीने लगातार जमातों ने कारगुजारी सुनाई, मैं कहां की सुनाऊं कारगुजारी आपके साथ? सिस्टमेटिक काम चल रहा है, तंजीमी काम चल रहा है, सारा का सारा। बेचैनी नहीं है, बेकरारी नहीं है, तड़प नहीं है, बलबला नहीं है, सिस्टमेटिक काम चल रहा है, सारा का सारा। देखो गुंजाइश नहीं, समझे, तलाश करते हुए जाओ, फिरो आप। लोग पागल कह रहे हैं, कहां आगे, तुम किधर आगे भटक? गांव वाले कहें हमारे पास मत आना, खबरदार होशियार के नहीं, हम तो आके रहेंगे नहीं, तुम कुछ भी मना करो, ये है सबका। अभी हमारी मस्तूरात की जमात के एक इलाके में, मेघालय में साफ मना कर दिया, मत आना मत आना मत आना मत आना। आना है, ये 5 महीने इस बुरखे में नहीं आई, यही है सर। हाँ, और सब चलेगा, सब चलेगा। तो उन्होंने उसको समझा खास यूनिफॉर्म मस्तूरात की, तो उन्होंने बुरखा और वो ग्लव्स और दस्ताने उतार दिया। मिर्जा बड़े समझदार थे माशाल्लाह। वो ये था ना, जब आदमी के अंदर जज्बा फिक्र होती है, अल्लाह ताला वक्त पर बातें सुझा देते हैं उसका। उन्होंने काले काले जो है पर्दे लंबे लंबे ऊपर से नीचे तक 5 बहनों को लपेटा, और फिर गांव में एंट्री वाली। पता चला 4 घर थे, 3 घर मुर्तद हो गए, 4था घर मुर्तद होने को तैयार थे। उम्मत के हालात, ये कहां के हालात है? मेघालय के नहीं, नहीं, ये भोपाल के हैं, मेरे अपने घर के हैं, किसी और के नहीं। आपको क्या धोखा लगा पड़ा हुआ है? आप समझ रहे हो? देखा जाए नहीं, मेरे घर में है और कहीं का नहीं। आप ये क्यों सोच रहे हैं उसका घर इसका घर? आप तो हदीस के खिलाफ सोचने बैठे हुए। हदीस के अंदर तो आया पूरी उम्मत की मिसाल एक जिस्म के आज़ा की तरह है। आपको बेचैनी क्यों नहीं हो रही? इतनी भी नहीं हो रही जितना कि एक औज़ू के कटने पर सारे आज़ा बेचैन हो जाते हैं, उतनी बेचैनी नहीं हो रही हमारे अंदर। कोई काम है हमारी बहुत बुनियादी 100% घरों के अंदर है, बहुत बुनियादी दरखास्त आपसे, कोई शर्त लगाने की कोई गुंजाइश नहीं। जमात अगर आ रही है, 1 हफ्ते पहले से आप बात चलावेंगे। ऐसे घर देखो सबसे पहले जिस घर में नमाज नहीं है, पर्दा नहीं, बुर्का नहीं, कुछ भी नहीं, और बिल्कुल मुनकरात भरे हुए हैं और इर्तिदाद के थाने पर हैं। जाओ भाई 1 हफ्ते तक उस भाई पर मेहनत करो। उससे ये नहीं कहना नमाज पढ़ने आओ, उससे ये नहीं,
آپ بس یہ کہنا کہ ہماری کچھ بہنیں آ رہی ہیں، آپ کی بہنوں کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں، ملاقات کرنا چاہتی ہیں، خوشامد کر کے اسے تیار کرو. یہ ہمارا موضوع ہے مسجد کا، میں کیسے نئے نئے مکان کھولنے چاہیے. اور اسی طریقے سے ہماری چوتھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اسی طرح اپنی خواتین کو لے کر کے نکلنا ہے اہتمام کے ساتھ. تیسرے مہینے کا سہ روزہ ہے، سال کا عشرہ ہے، اور تیسرے سال کا چلہ ہے. یہ بھی اختیاری چیز ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت، اللہ کے امر کی وجہ سے نفر اور خروج ہے اللہ کے راستے میں. جس طرح خود اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، تاخیر کرنا موجب عذاب، اسی طریقے سے اپنی خواتین کو لے کر نہ نکلنا یہ بھی موجب عذاب اور اللہ کے نبی کی اہم ترین دعوت کی سنتوں کو ترک کرنا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوے اور سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کو باری باری قرآن ڈال کر لے جایا کرتے تھے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ غزوے اور اللہ کے راستے میں نفر اور جہاد اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اس فریضے میں اس امت کے مرد اور عورت دونوں شانہ بشانہ دونوں برابر درجے کے، کوئی فرق نہیں کر سکتا. یہ علامہ عینی نے تحقیق لکھی بخاری کی شرح میں. فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور پھر نکل کر اللہ کے راستے کی شہادت کی دعا کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے. سوچیے آپ، عنوان قائم کیا امام بخاری نے، باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء. باب قائم کیا امام بخاری نے جہاد کی اور اللہ کے راستے کی شہادت کی دعا مردوں کے حق میں اور مستورات کے حق میں سنت. ایک خاتون کا درد ہو، جذبہ ہو، ولولہ ہو، اندر کی گڑن بے چینی، کسی طرح میں جاؤں اللہ کے راستے میں. اور نمبر 2 جا کر میری قبر بن جائے بس. ایک شادی پابندی سے سہ روزہ لگانے والا شمار اس وقت ہوگا جب 2 چیزیں پائی جائیں گی. نمبر 1 3 مہینے ریگولرلی وہ سہ روزہ لگا رہا ہو. نمبر 2 اس 3 مہینے میں 2 مہینے مردوں میں لگا، تیسرا مہینے مستورات میں لگا. اس کو کہتے ہیں پابندی سے ریگولرلی سہ روزہ لگانے والا منتھ. یہ 2 باتیں ضروری ہیں. 3 مہینے ایوریج نکالنا ہے اور اس کے اندر 2 مہینے مردوں کا، تیسرا مہینے مستورات. یہ نہیں بات. اگر کوئی ساتھی آ کے کہہ دیتا ہے کہ امیر صاحب میں تیسرے مہینے مردوں میں چلے جاؤں تو آپ صاف کہہ دیں نہیں جا سکتے. نہیں میں پورا مہینہ مردوں میں لگا دیتا ہوں. امیر کا پورا مہینہ نہیں 2 مہینے لگا لے، اپنی بیوی کے ساتھ سہ روزہ لگانے کے برابر ہی نہیں ہو سکتی. کیا بات کر رہے ہو؟ ایوریج ہی نہیں ہے ہمارے سہ روزہ نکلنے کا، نہ عشرہ لگانے کا ایوریج. سہ روزہ لازمی چیز، کسی کو اس سے ہٹ کر فیصلہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں. اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ مستورات میں نہیں جا رہے، کوئی بات نہیں، مردوں میں لگا رہے. یہ کیا کوئی بات نہیں؟ بہت بڑی بات ہے. آپ نے کیسے فیصلہ سنا دیا؟ کوئی بات نہیں. آپ نے کیسے فیصلہ سنایا؟ نظام الدین سے ہٹ کر، اطاعت سے ہٹے ہوئے فیصلے آپ کے. آپ کو پوری طاقت لگانی چاہیے. اگر ان کی اہلیہ کو کوئی عذر ہے ٹھیک ہے، اپنی والدہ کو لے جائیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ جو ہے خالہ کو لے جائیں، پھوپھی کو لے جائیں، دادی کو لے جائیں، نانی کو لے جائیں، اپنی شادی شدہ بیٹی کو لے جائیں، شادی شدہ بہن کو لے جائیں. بہت سارے محرم ہیں، فائدہ اٹھاؤ اس سے. لیکن یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی مشورہ ہے. میں تیسرے مہینے بھی مردوں میں جاؤں. یہ بہت بنیادی ذمہ داری. مرد اپنی اہلیہ کو تیار کرے، تیار ہو جائے بہت اچھی بات. اور اگر مرد نہیں لے جا رہا، عورت تیار رہے. اور اگر عورت نے کہا اپنے مرد سے وہ تیار نہیں ہے تو عورتیں رونے دھونے لگیں، عورتیں اپنے شوہروں سے سلام دعا بند کریں. بھئی میرے دین کا مسئلہ، میرے آخرت کا مسئلہ، میرے قبر کا مسئلہ ہے. بچوں کو پتا ہونا چاہیے آج ابو امی میں لڑائی ہو رہی گھر کے اندر. کیا بات کر رہے ہیں آپ حضرت؟ کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ مصورات کا کام ویسے سمجھ رکھا آپ نے. گھر میں معلوم ہونا چاہیے بچوں کو ابو امی بھی تھوڑی سی سلام دعا بند ہے. کیا بات ہے کہ ابو نے امی کا بہت بڑا حق مارا، سہ روزہ لے کر کے نہیں جا رہی، اس لیے امی ناراض ہے، امی کھانا بھی نہیں کھا رہی، روزے پہ ہے. بیوی کی طرف سے یہ مطالبہ ہو نہ ہمیں عیدین کے موقع پر اچھے اچھے کپڑے چاہیے، اچھے اچھے جوڑے چاہیے، نہ روزانہ کے منتھلی ہمیں ایکسپینسز اور ہمیں خرچے پانی چاہیے. بس آپ تو خدا کے واسطے کچھ ہو نہ ہو ہمارا سہ روزہ تیسرے مہینے کا لگوا کرو. میرے خبر کا مسئلہ، میرے آخرت کا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے جانا پلشرات کا مسئلہ ہے، میری موجودہ نسل اور میری قیامت تک آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. آپ کا من کیسے کرتا ہے، دل کیسے کرتا ہے، آپ ہمیشہ چھوڑ چھوڑ کے مردوں میں چلے جاتے ہو. ہمیں پارٹ صاحب کچن بنا رکھا ہے، پھر بھی نہ مانے، ہار نہ مانے عورت، اور بیٹھ کر کے اب روئے، اگلا کام شروع کرے. کون سا رونا؟ ام سلمہ والا رونا.
وہ کیسا رونا تھا جب ان کے شوہر کو چھوڑ دیا اور ان کے بیٹے کو چھین کر کے لے گئے اور وہ میکے میں اور سسرال کے بیچ میں لٹک کے رہ گئی. تو روز جاتی تھی اور جا کر کے ایک صحرا میں اور ایک چٹان میں بیٹھتی تھی. صبح سویرے بیٹھ کر جو رونا شروع کرتی تھی مغرب تک روتی تھی. اس طرح وہ ایک دن روئی, 2 دن روئی, 1 سال روئی ہے. 1 سال اس کو کہتے ہیں اللہ کو منوانا. اس 1 سال بعد ان کے سسرال والے, ان کے میکے والے, 72 دل, 100 دل لوگ, اللہ نے ان کے دل کو, ان سب کو رحم آ گیا. بیچاری تنہا بیٹھی رو رہی, چھوڑ دو. وہ کس لیے رو رہی تھی؟ مجھے میرے شوہر سے ملا دو, مجھے میرے بیٹے سے ملا دو. نہ شوہر کا لفظ ملتا ہے نہ بیٹے کا لفظ ملتا ہے. ان کو مسئلہ یہ تھا مجھے ہجرت کرنی ہے جو اللہ کا فریضہ ہے, حکم ہے, مجھے اپنے ایمان اعمال کا ثبوت دینا ہے. ہجرت نہیں کیا تو مجھ پر نفاق کا ٹھپا لگ جائے گا. یہ ہے سارا مسئلہ. تو واقعات پڑھ کے نکل جاتے ہیں, استدلال نہیں سمجھتے. کوئی عورت رو کے تو دکھائے اس طریقے سے, انشاءاللہ سارا کھرانا پلٹ کے رکھ دے گی وہ عورت. یہ رکاوٹ تو ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں. اپنی جوان بچوں کو لے کر کے جاؤ 10 سال کے بعد, 10 سال کی ہو گئی بچی, اب تھوڑا سا سیروزہ پابندی سے آپ لے کر کے جاؤ. تیسرے مہینہ سیروزہ اپنی بچی کو لے کر کے جاؤ. اگر 20 سال بعد اس کا آپ نکاح کرا رہے ہو اور 10 سال تک آپ تیسرے مہینے کا سیروزہ لگا رہے, اور اسی طرح ہر سال آپ اپنا چلہ 4 مہینے کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ عشرہ, اور آپ اس عشرے میں اپنی بچی کو اگر لے کے جا رہے ہو تو انشاءاللہ جب شادی ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ بہترین جہیز آپ اسے دے رہے ہو. کیا اس کے 40 مرتبہ سیروزہ لگ چکے ہوں گے اور 10 مرتبہ اس کا عشرہ لگ چکے ہوں گے. کوئی کر کے دکھاوے. اگر کسی کو اپنی لاڈلی بیٹی سے محبت ہے اور اس کو تعلق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی اور کے گھر میں بھی جا کر کے یہ پریشان نہ ہو اور ظلموں کا شکار نہ ہو جائے اور یہ دین پر برقرار رہے, پورے سسرال والوں کو دین پہ پلٹ کے رکھ دے, تو آپ یہ جہیز تیار کر کے دو کم سے کم. جی کوئی گنجائش نہیں. ہمارا تو 1 عشرہ لگ جائے بڑی بات ہے, اور 1 عشرہ لگ گیا تو اب موت تک دوسرے عشرے کا نمبر ہی نہیں آ رہا. چلے بھی لگ رہے, 4 مہینے لگ رہے, بیرون لگ رہے, سب کچھ لگ رہا, لیکن عشرے کا نام و نشان نہیں. سالانہ عشرہ لازمی, تیسرے سال کا چلہ ہر قیمت پر لازمی. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی گنجائش نہیں. اور ہر پرانا ساتھی اپنی جماعت بنا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی شرائط ہے. مردوں کے لیے شرطیں موٹی تھی. 3 دن میں ایک صاحب جانا چاہتا, 3 دن میں عبد الرحمان جانا چاہتا ہے, اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ اپنی خاتون کے لیے شرعی محرم ہو. وہ عبد الرحمان 10 دن میں جانا چاہتا ہے, اس کے لیے 3 شرطیں. نمبر 1 شادی شدہ ہو, غیر شادی شدہ 10 دن میں نہیں جائے گا. نمبر 2 معاشرہ ہو. نمبر 3 اس کا ایک چلہ لگا ہو. وہی عبد الرحمان اب چلے میں جانا چاہتا ہے, اس کے 4 مہینے ایک مرتبہ لگے ہو. وہی عبد الرحمان بیرون 2 مہینے ماں مستورات جانا چاہتا ہے, اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. 3 مرتبہ اس کے 4 مہینے اندرون ملک میں لگے ہوئے ہو, اور 1 مرتبہ ماں مستورات عبد الرحمان کا چلہ بھی لگا ہو. باقی جو بیرون 5 مہینے جانا چاہتا ہے اس کے لیے دیکھیے شرط ہے کہ اس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہو. لیکن اگر کوئی بیرون ماں مستورات 2 مہینے جانا چاہتا ہے تو 3 مرتبہ 4 مہینے اس شرط کے ساتھ اب ایک شرط اور اضافہ ہو گیا, مستورات میں 20 بھائی کا چلہ لگا. ملکوں میں جا رہا ہے تو مستورات کا کچھ کام کر کے تو جاوے, مردوں میں جا رہا ہے تو یہ ہو گیا مردوں کے شرائط. مستورات کی شرطیں کیا ہے؟ جو بہن اللہ کے راستے میں 3 دن جانا چاہتی ہے 3 شرطیں, شرعی محرم ہو اور شرعی پردہ ہو ساتھ میں, بچے ساتھ میں. اور نمبر 2 معاشرے میں جانا چاہتی ہے اس خاتون کا 3 مرتبہ سے 3-4 مہینے لگا, اور وہی خاتون چلے میں جانا چاہتی ہے تو 3 جاؤ. شرطیں. پہلی شرط یہ کہ وہ شادی شدہ ہو, دوسری شرط یہ حمل سے نہ ہو, تیسری شرط یہ اس کا 1 عشرہ لگے. کتنے عشرے لگے ہوں؟ ارے بھائی کتنے عشرے لگے ہوں؟ بس 1 عشرہ لگے. وہ خاتون بیرون 2 مہینے جانا چاہتی ہے تو اس بہن کے 2 مرتبہ چلے اندرون ملک میں لگے ہوں. اور وہ خاتون نظام الدین نصرت میں آنا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے 3 چلے لگے ہوں, اور آخری چلہ 3 سال کے اندر لگا ہو, اور 35 سے 60 سال کے اندر کی عمر ہو, اور نصرت کے سارے تقاضوں اور امور کو انجام دے سکتی ہے. یہ موٹے سے شبد. 3 دن اور عشرے کے 6 جوڑے تھے نظام الدین سے. کتنے جوڑے؟ پوری دنیا کے لیے 6 جوڑے آپ بنا سکتے ہیں مکمل, اور 7ویں بہن ایکسٹرا جا سکتی ہے. ایک بات. اور چلے کے 5 جوڑے تھے ہیں, 6ٹی بہن ایکسٹرا جا سکتی ہے. صرف 6ٹی بہن جائے گی, 6ٹا جوڑا نہیں, 6ٹی بہن. اور بیرون کے لیے 4 جوڑے تھے ہیں اور 5ویں بہن ایکسٹرا جا سکتی ہے. اور 3 دن اور عشرے کے اندر حمل والی بہن جا سکتی ہے, پوری اجازت 3 دن اور عشرے. یہ دیکھ لیں اس کے ایام محفوظہ کون سے, سہولت کی دن کون سے, لیکن حمل والی 3 دن اور عشرے میں جا سکتی ہے, چلے میں جانے کی اجازت ہے. اور 3 دن اور عشرے میں کنواری بچی جا سکتی ہے. کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ. اور پھر 2 بچی جانے کی اجازت تھی 3 دن میں. اب وہ 2 بچی 3 دن میں بھی جا سکتی ہیں, 2 بچی عشرے میں بھی جا سکتی ہیں, اور وہ دونوں بچیاں میکسیمم رہے گی ایک جماعت میں
وہ 2 گھرانے سے بھی ہو سکتی ہے. اب اللہ کا فضل ہے 1.5-2 سال ہوئے اس بات کی بھی اجازت ہو گئی کہ وہ دونوں بچیاں اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے. یعنی دونوں بچیاں ہیں کنواری ہیں, دونوں بہنیں ایک ساتھ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہیں. یعنی ایک جوڑا اس طرح کر سکتا ہے, ایک جوڑا اپنے ساتھ 2 کنواری بچی ایک ساتھ اکٹھے 3 دن میں اور ایک ساتھ اکٹھے 10 دن میں لے کر کے جا سکتا. اللہ نے اتنی بڑی سہولت کر دی, فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے. اور پھر کہیں آپ بنجر علاقوں میں جماعت لے کر گئے ماشاءاللہ مستورات کی جماعت, اور وہاں ایک جماعت سے روزہ کی تیار ہو گئی اور لے جانے والا کوئی نہیں, تو اب آج کے بعد کینسل کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا فضل ہے, نظام الدین کے مشورے سے طے ہو گیا پوری دنیا کے لیے. آپ اپنا ایک جوڑا اس کے ساتھ لگا کے 3 دن میں جائیں. لکھ لیں آپ یہ سب باتیں, یہ نہیں کہ آپ یہاں کی باتوں کو ریکنفرمیشن کریں گے یا کنسلٹن کریں گے بیٹھ کر کے, نہیں, کوئی گنجائش نہیں. فائنلی آپ کے لیے امانت ہے, عمل کرنا ہے, فوراً عمل کرنا ہے, پہنچانا ہے گھر گھر, بستی بستی, گاؤں گاؤں پہنچانا. یہ نظام الدین سے ڈیلی روانگی کی ہدایت میں کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں بنجر بستی میں گئے ہیں اور وہاں آپ نے اللہ کے فضل سے جماعت ایک سروزہ کی بنائی ہے اور اس کو لے جانے والا لوکل کوئی پرانا مضبوط جوڑا نہیں ہے, آپ اپنا ایک جوڑا لگا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہماری بڑی اہم اور بنیادی ذمہ داری کہ اب مستورات کے ششماہی جوڑ کی بھی فکر کریں, اہتمام. کس کی فکر کریں؟ اور اس کے اندر بنیادی بات چند ہے. نمبر 1, اس کے اندر سے روزہ 3 بار لگائی بھی, عشرے والی, چلے والی, بیرون 2 مہینے لگائی بھی, اور اسی طرح نظام الدین نصرت میں آئی ہے. 5 قسم کی خواتین کو جوڑا جائے گا. دوسری بات ہے کہ 30 سے 40 جوڑے اس کے اندر ہوں گے, زیادہ بڑی تعداد اکٹھی نہیں کرنی. اور تیسری بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کے اندر 2 بڑی اہم قیمتی مجلسیں ہیں, اور ان دونوں مجلسوں سے قبل منتخب حدیث سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور فضائل کی تعلیمیں منتخب سے ہوگی. مستورات میں الگ تعلیم آدھے گھنٹے, مردوں میں تعلیم آدھے گھنٹے الگ ہوگی. اور پھر اس کے اندر پہلی مجلس میں صحابیات کے نکلنے کے واقعات سنائیں, صحابیات کے نکلنے کے واقعات سنائیں اہتمام کے ساتھ. اور کون سی صحابیہ نے 10 سال لگائے, 7 سال لگائے, 7 مرتبہ غزوات میں گئی اور ملکوں میں جا کر صحابیات نے قبریں بنائی. کون سی صحابیہ نے اپنے 4 بیٹوں کو شہید کروایا, کون سی صحابیہ نے اپنے ترتیب وار لگاتار 4 شوہروں کو شہید کروایا. یہ نام بنام صحابیات کے نام واقعات نقل کر کے ہم مذاکرہ کریں تاکہ ہمارے اندر صحیح جذبہ, ولولہ, جانی مالی قربانی دینے کا شوق جذبہ پیدا ہو. اور پھر پورے عالم کے تقاضے سنائیں, اور اس کے ساتھ پوری امت کی اس وقت کی کارگزاری کیا ہے بے دینی کی وہ بھی سنا. یہ 1 گھنٹے کی ایک مجلس ہو گئی. اب اس کے بعد سے روزہ کی تشکیل, عشرے کی تشکیل, چلے کی تشکیل, 2 ماہ بیرون کی تشکیل, نظام الدین 1 ماہ نصرت کی تشکیل. نام لکھ کے تاریخ متعین کریں, خرچہ متعین کریں, اور پھر 2 مہینے اور چلہ اور نصرت کے پرچے نظام الدین بھیجیں, اور سیروزہ اور عشرے کے پرچے کو سامنے رکھ کے وہی مشورہ کر لیں بھائی اس کا ذمہ دار کون ہوگا, روانگی کب ہوگی, کون کرے گا, اس کا رخ کیا ہوگا. سارے کام 2 مجلس کے بیچ میں ہو جانے چاہیے. اس کے لیے کوئی الگ سی محنت نہیں ہمارے, 1 گھنٹہ لگے کوئی بات نہیں, ترتیب تفقد میں آپ لگے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس جوڑ کے اندر مستورات کے ساتھ مردوں کی شرکت لازمی ہے. کیا کہا جاتا ہے اس جوڑ کے اندر؟ جی. اور اسی طریقے سے اگلی بنیادی بات, دوسری مجلس کے اندر مقامی کام سمجھا, گھر کی تعلیم سمجھیں, ہماری تعلیم سمجھاوے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر 100% گھروں میں مستورات کے جمع ٹھہرانے کی بات رکھی جاوے. اور چوتھے نمبر پر خواتین کا اللہ کے راستے میں ترتیب سے نکلنا, تقاضوں پر نکلنا. یہ 2 باتیں. ترتیب کیا ہے؟ تیسرے مہینے کا سیروزہ, سال کا عشرہ, تیسرے سال کا چلہ, یہ ترتیب. تقاضا کیا ہے؟ جب مشورہ, اور جب مشورہ ہو, جب تقاضا ہو, فوراً مستورات میں نکلے. مثال کے طور پر ابھی سیروزہ آپ لگا کر کے آئے, آپ نے محنت کری ماشاءاللہ, آپ کے خاندان کی ایک اور جماعت یا اپنے محلے کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور لے جانے والا کوئی نہیں ہے, آپ کی شرطیں پوری ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, اجازت ملک دے سکتے, روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. شرط پوری ہونے کے بعد کسی جوڑے کو روکنے کی اجازت نہیں, بس شرط کو دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح آج عشرہ لگا کر کے آئے اور پتہ چلا 2-1 مہینے میں ایک اور عشرے کی جماعت بن گئی, تو آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں, ذمہ دار طے کر سکتے ہیں, طے کرنا چاہیے کیونکہ تقاضا ہے. روک نہیں سکتے یہ کہہ کر کہ بھئی آپ ابھی تو آئے ہیں عشرہ لگا کر کے, نہیں, یہ کوئی موضوع نہیں ہے روکنے کا, یہ کوئی ٹاپک نہیں روکنے کا, کوئی گنجائش نہیں. آج چلہ لگا کر واپس آئے اور پتہ چلا محنت کری محلے کے اندر, اللہ کا فضل ہے خاندان کی اور محلے کی کچھ خواتین تیار ہوئی اور دوسرے تیسرے مہینے میں ایک چلے کی جماعت بن گئی, تو آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. علاقے والے شرائط دیکھ کر آپ کو اجازت دے سکتے ہیں, دینا چاہیے, دینا ضروری ہے, یہ کہہ کر نہیں روک سکتے. آپ ابھی تو چلہ لگا کر کے آئے, لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم سب کا ذہن یہ ہے آج سے روزہ لگ گیا تو اب 3 مہینے تک کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, بیٹھے رہو 3 مہینے تک انتظار میں. اور آج کی ڈیٹ میں کوئی عشرہ لگا کر کے آیا ہے تو اب آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ 2 اگست 2025 ہے. اب 2 اگست 2026 تک کوئی دوبارہ عشرے کی تشکیل نہیں کر سکتا. اور آج کی ڈیٹ میں کوئی چلہ لگا کے واپس آیا ہے تو پھر 2 اگست 2028 تک دوبارہ کوئی چلے کی تشکیل نہیں کر سکتا. میاں بیوی بیٹھے عدت میں بیچارے,
آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، حنفیوں کے نزدیک ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عدت میں بیٹھیے تو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، یہ حال ان کا بیچاروں جی، وہاں 4 مہینے 10 دن اور یہاں پر یہ 3 مہینے بیٹھے میاں بیوی، اس کے بعد سال بھر کے بیٹھے، اس کے بعد 3 سال تک بیٹھے. بے بنیاد بات ہے، بے بنیاد بات. پورے ہندوستان کے کام کرنے والوں کا یہ وہم و گمان، تصور اور یہ خیال بن چکا ہے کہ نہیں ابھی تو آئے اب نہیں جائیں گے، یا یہ ابھی تب یہ کیا تو کوئی چیز نہیں، اللہ کا فضل فوراً نکالو. اور اسی طرح شادی ہو گئی فوراً نکالو، شرط پوری ہو گئی فوراً نکالو. یہ نہیں کہ شادی ہو گئی تو 6 مہینے تو کم سے کم انتظار کرواؤ، 1 سال انتظار کرواؤ. معصوم والوں کا 2 سال تک تو ان کو ٹچ بھی نہیں کرتے، تشکیل بھی نہیں کرتے، نہیں کوئی بنیاد نہیں. یہ پوچھنا کہ شادی کے بعد یہ کب نکلے لا یعنی بات ہے، یہ پوچھو شادی کے بعد کیا اور شرط باقی ہے تاکہ پوری کر کے فوراً نکالو جوڑے. ہمارے یہاں ایک طالب علم مرکز سے فارغ ہوا اور سال لگائے، سال کے بعد شادی ہوئی، سال لگا اور شادی کے بعد تیسرا مہینہ تھا، پہلا چلہ لگا بیوی کے ساتھ، پھر 7واں 8واں مہینہ تھا، پھر دوسرا چلہ لگا لیا، پھر 12واں 13واں مہینہ چل رہا تھا، تیسرا چلہ لگا لیا، پھر 15واں مہینہ تھا، دوسرے سال میں چلے گئے بیرون ملک. اتنی فاسٹ سروس چل رہی ماشاءاللہ. آپ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں اب تو ساتھی کیلنڈر دیکھیں، گھڑی دیکھیں، اتنی جلدی کیسے آ گئی، کوئی گنجائش نہیں دیکھنے کی. آپ دیکھو شرط پوری فوراً نکالو، بار بار نکالو، تقاضوں پر نکالو. اللہ کرے شہر بھر میں ایک 50 جوڑے ایسے ہوں جو ہر مہینے سے روزہ لگا رہے ہوں، 50 جوڑے ایسے ہوں جو مہینے کے 2 3 مرتبہ عشرے لگا رہے ہوں، تاکہ شہر کے بھی تقاضے پورے ہوں، تحصیل کے بھی، گاؤں دیہاتوں کے تقاضے پورے ہوں. یہ تو اتنی کمزور ترتیب ہے، تیسرے مہینے کا روزہ، سال کا عشرہ، تیسرے سال کا چلہ، کہ اس ترتیب کے ذریعے سے میرے گھر کی طرف آنے والا جو سیلاب ہے بے دینی کا وہ رک جائے اور میں اپنے گھر بھی بچوں کو بچا رہا ہوں. یہ سستا سودا ہے، ورنہ بے دینی کے سیلاب کے مقابلے میں یہ ترتیب تو تکے کے برابر کی حیثیت ہے. اس لیے بار بار نکلنا، تقاضوں پر نکلنا. تو ششماہی جوڑیے. اور ایک بڑی اہم بنیادی بات ہے، ششماہی جوڑ میں کھانے کا کوئی نظم نہیں. آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کھانے کا کوئی نظم نہیں، نہ 2 مجلس سے پہلے، نہ 2 مجلس کے بعد، نہ 2 مجلس کے بیچ میں. یہ فکروں کو بالکل مردہ بنانا ہے، دسترخوان لگا لگا کر. 6 مہینے بعد مستورات میں ذرا سا امت کی ماں بہنوں اور دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنے کا ایک چانس اللہ نے 6 مہینے بعد، اور آپ دسترخوان لگا کے اس فکروں کو مردہ بنانا چاہتے ہیں. کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اہتمام کے ساتھ ہم کو بنا کھانے دسترخوان لگائے بھی جوڑ کر آنا. بھوکی رہنے کی تو مستورات کو بہت عادت ہے، اللہ کا فضل ہے. ان سے کوئی سیکھے کہ گھر میں کوئی موت حیات ہو جائے تو 4 6 گھنٹے بھوکا رہ کر کھانا پکانا اور پھر سارے مہمانوں کو کھلا کے اور پھر اس کے بعد بھوکے سو جانا. ان سے کوئی سیکھے مستورات سے، انہیں خوب آتا بھوکا رہنا. کوئی گنجائش نہیں. چشمائی جوڑ میں، ماہانہ جوڑوں میں کھانے پینے کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے ایک سوئی کے ساتھ اپنا کام ہونا چاہیے. اور پھر گاؤں دیہات ہے اور اس کے اندر اگر 15 20 بہنیں ہیں پرانی، آپ ان کا بھی جوڑ کر، یہ نہیں کہ 40 بہنوں کی تبھی جوڑ ہوگا، 15 20 اگر خواتین پرانی ان کا بھی جوڑ ہوگا. کسی گاؤں کے اندر صرف سیروزہ لگائی ہوئی 3 بار سیروزہ لگائی ہوئی خواتین ہیں، ان کا بھی ششمائی جوڑا تھا. اور ایک بات بڑی اہم ہے، ششمائی جوڑ مستورات کی جماعت طاقت نکالنے کی، یہ بھی آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں. اس میں ایک تو 100% پرانی بہنیں آنی چاہیے اور دوسری وہ ساری پرانی کی پرانی بہنیں اس ششمائی جوڑ سے نکل جانی چاہیے. اس لیے 2 مہینے پہلے محنت ہونی چاہیے تاکہ کچھ چلے کی تشکیلیں 2 مہینے کی تشکیلیں قابو میں آئے. اور نظام الدین کو آپ لکھ کر کے اور رخ بھی لے لیں تاکہ جوڑ سے پہلے جماعتیں نکل جائیں، تاکہ دوسری بہنوں کو بھی نمونہ بن جائے. اعلیٰ ترین جوڑ یہ ہے کہ جوڑ سے پہلے ایسی اچھی محنت ہو جائے کہ ساری کی ساری بہنیں اللہ کے راستے میں چلی گئی اور بیفور 1 ویک ہمیں دوبارہ مشورہ کرنا پڑے کہ بھئی ہم ششمائی جوڑ کینسل کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھئی؟ اس لیے کہ جوڑ کرانے کے لیے ہمارے پاس جوڑیاں باقی نہیں ہیں. ایک جماعت 2 مہینے نکل گئی، ایک جماعت تو چلے میں نکل گئی اور 2 3 جماعتیں عشرے میں نکل گئی، باقی ساری بہنیں سے روزہ میں نکل گئی. جوڑ کرانے کے لیے 3 جوڑی میں ہمارے پاس نہیں، اس لیے جوڑ کینسل. تب سمجھا جائے گا الحمدللہ کام صحیح رخ پر آگے صحیح ٹریک پر چل رہا ہے. سمجھ میں نہیں میرے ساتھ سے یہ ہے بنیادی چیز. ششمائی جوڑ سے بیان تقریر کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے. مستورات کو فوراً نقد نکالنا اللہ کے راستے. اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری طلبہ کا کام اور اس کے سالانہ سال کے شروع کا جوڑ اور سال کے آخر کے جوڑ کی بھی ہمیں فکر ہے. چاہے مدرسے کے طلبہ ہوں اور چاہے کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ ہوں، ان کا سال کے شروع کا بھی جوڑ ہوگا اور سال کے آخر میں جوڑ. سال کے شروع میں کارگزاری والا جوڑ ہے جس کے اندر کارگزاری ہے، عزائم کی مجلسیں ہیں، مقامی کام سمجھا جاوے گا اور پھر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل اور ترغیب اور پھر تعلیم کے دوران دعوت کا کام لے کے چلنا، یہ ساری باتیں. اور سال کے آخر میں تشکیلی جوڑ ہے. سال کے شروع میں 24 گھنٹے کا جوڑ ہوگا طلبہ کا بھی، اسٹوڈنٹس کا بھی، اور سال کے آخر میں 2 مجلسوں کا جوڑ ہوگا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. اور دونوں مجلس میں تشکیلی بات ہوگی اور طلبہ کی، اسٹوڈنٹ کی 100% تشکیل ہے.
اور اسی طرح ہمارے اپنے مسجد وار جماعت کو کام کو مضبوط کرنے کے لیے دو کاموں کا اور اہتمام، ایک یہ شب گزاریاں مضبوط ہے، جتنی ہماری مسجد کے کام اور مقامی کام پختہ اتنی ہماری شب گزاریاں مضبوط ہیں۔ اور یاد رہے اچھی طرح کہ یہ شب گزاریاں صرف مسجد وار جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محلے میں رہنے والے ایک مسلمان کے لیے۔ یہ ہمارے ساتھیوں نے بلا دیا کہ ہم مسلمانوں کو ایک مسلمانوں کو تشکیل کر کے شب گزاری میں لائے۔ شب گزاری سب سے اعلیٰ درجے کی شب گزاری ہے کہ اس شب گزاری کے اگر 50 مسجدیں تو 50 مسجد کے مسجد وار ساتھی بھی آ رہے ہوں، 50 مسجد کے مسلمان بھی آ رہے ہوں، اور 50 مسجد کے اطراف میں رہنے والا ایک مسلمان آ رہا ہو جس نے اصل نماز بھی نہیں پڑھی۔ تشکیلیں کریں بھائی، شب گزاری ہے، کرنا ہے آپ کو۔ اگر جو آدمی اصل سے لے کے شاست میں شراب نہیں آؤ اسے بھی لے کر کے آؤ، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اصل سے لے کے شاست میں آؤ، کوئی کہتا ہے صرف ایک بیان سننے کے لیے جاؤ، اصل سے مغرب سے شاہ سب کے نام الگ الگ نوٹ کر کے اب شب گزاری سے 2 گھنٹے پہلے جا کر محلے میں دیوانہ بعد ایک کی رقم تشکیل کر کو کھاتا ہوں۔ یہ سارے سلسلے میں بلانے چھوڑ دیا نہیں، پردے کی مایا ہو گیا، 2-4 آدمی آئے شب گزاری کر 100% مسلمان شب گزاری کریں، 100% اس کی تشکیل ہو، 100% انہیں ماحول میں گزارنا۔ اسی طرح ماہانہ مسجد وار جوڑ کے اندر اس بات کی بھرپور فکر کی جائے کہ اس میں 4 بنیادی چیزیں تو ہیں کہ اس کے اندر ایک تو حاضری ہے، اور پھر اس کے بعد آپ گزاری پڑھنے کی بنیاد پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادائی کی مجلس ترغیب کے ساتھ ساتھ اور پھر حیات الصحابہ ہے۔ یاد رہے اس کے اندر بطور خاص جو ہمیں ذکر کرنی ہوئی ہے کہ کمزور دیکھ لو مسجد کے حوالے سے کمزور مسجد کی جائے، اور وہ کمزور مسجد والے